بنا رہے ہیں انہیں ابو الحجاز حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس ٹائٹل تلے آج ہماری گفتگو ان پہ ہوگی۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ مصر کی شہزادی ہیں، اس پہ دلائل۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ نے بکہ میں رہائش اختیار کی۔ زمزم اور صفا مروہ، قربانی کا واقعہ، خانہ کعبہ کی تعمیر، اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور آپ کے بچے، آپ کا وصال اور مزار شریف۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 پہ حکم ربی اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑو، کتاب میں ان کا ذکر کرو۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ذکر کرو تو سرکار کی وساطت سے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ تو آؤ مسلمانوں، آج سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کردگار احمد مختار صدیق کے یار غار کے جد اعلیٰ کا ذکر کر کے، تعریف کر کے خود کو بخشوا لیں۔ کسی کے باپ کی تعریف کریں نا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہیں عرس ہو تو کوئی مقرر تقریر میں ان کے باپ کا تذکرہ کر رہا ہو تو بیٹا جو ہے وہ پیسے وارتا ہے، میرے ابا کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو سوچو، آج میرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، شان بیان کرنا، آپ کو سنانا، یہ جب مدینہ المنورہ جائے گا، حضور کے سامنے پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کتنا خوش ہوں گے۔ میری یہ تقریر نذرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس امید سے کہ آپ قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن قدموں میں بٹھائیں گے۔ آؤ بات شروع کریں۔ انبیاء کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ میں اس متن کو بڑا مضبوط اور پاورفل سمجھتا ہوں۔ میں سند پہ بات نہیں کر رہا۔ کیوں مضبوط سمجھتا ہوں؟ سنیے، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم نبی، ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، موسیٰ نبی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، ادریس نبی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، ایوب نبی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ہود علیہ السلام کا ذکر کرو، ہود نبی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 45، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، تینوں نبی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 48، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، تینوں نبی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 پہ پھر حکم فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا ان کا ذکر کرو۔ اب یہ بتاؤ، جب تم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرو گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، ضرور ملے گا۔ جتنے وذکر پڑھے ہیں میں نے آپ کے سامنے، انہوں نے اس متن کو اور مضبوط کر دیا۔ ذکر الانبیاء عبادت، ان کے متن کو اور مضبوط کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ ان کا ذکر کرنا بخشش کا سبب ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ اب آ جائیے نام کیا، ان کو اسماعیل کیوں کہتے ہیں، ایٹمالوجی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اسماعیل جو ہے یہ 12 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اسماعیل جو ہے یہ انگلسائزڈ ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب کوئی لفظ کسی سے لیا جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی تبدیلی تو آتی ہے۔ تو یہ اشماعیل 2 الفاظ ہیں، اشما، اب اس کو آپ عربی میں اسما پڑھ لیں، ایل سن لے اللہ، یہ ترجمہ بنے گا اسماعیل کا۔ القاموس المحیط میں نے پڑھا ہے کہ اس کا معنی مطیع اللہ ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ ابو الحجاز، اسماعیل علیہ السلام کو ابو الحجاز کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں نا، عربی، یہ آپ کے 2 بیٹوں کے اولاد ہیں، اس لیے آپ کو ابو الحجاز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ ذبیح اللہ آتا ہے۔ آپ کو ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ذبیحن کا معنی مذبوحن ہوتا ہے، یہ سب سن لیجئے۔ اکثر لفظ ہم بول دیتے ہیں
لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں آتا. آپ سے کوئی پوچھے کہ ذبیحن کا معنی کیا ہے تو آپ کہیں یہ ذبیحن بمعنی مذبوحن ہے، یعنی مفعول کے معنی میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب ہم بولتے ہیں شاتن ذبیحن اے قد ذبحت، تو شاتن ذبیحن جب آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ بکری ذبح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا خواب سچا کرنے کے لیے کس بیٹے کی گردن پر چھری جو ہے وہ چلائی؟ کوشچن یہ ہے. بائبل کے اندر یا جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں وہ تو آپ کی مخالفت کریں گے ہی کریں گے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ شان اسماعیل علیہ السلام کو ملے. تعجب تو اس بات پر ہے کہ اپنے مسلمانوں نے بھی 3-3 4-4 صفحے جو ہیں وہ دلائل کے نہیں حوالوں کے لکھ ڈالے، بڑے بڑے مورخوں نے، جن کو ہم پڑھتے ہیں کہ جی اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. تعجب تو اس بات پہ. تو آج میں آپ سب لوگوں کو، خاص طور پہ ان علماء کو کہ جو امریکہ اور یورپ میں تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو تحقیق کے شائقین ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہی بیان کر جاؤں گا. ذبیح اللہ ہے کون؟ اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ یہ ان لوگوں کے لیے ڈائمنڈز ہیں، موتی ہیں یہ دلائل جو تحقیق کے شائقین ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تقریر کتنی لمبی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو آج کی تقریر کے اس حصے کو جاننا بہت ضروری ہے. پہلی دلیل، قرآن مجید کی ترتیب سے میں استدلال کرتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں قربانی کے لیے پیش کیے گئے. قرآن مجید کے اندر جو ترتیب ہے نا وہ الہامی ہے. حضور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب ترتیب اور تھی. جب مکمل ہو گیا اور آپ نے جمع کروایا تو وہ ترتیب اور جو لوح محفوظ پہ ترتیب ہے وہ دونوں ایک ہے. اب جو آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اس کی ترتیب اور جو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھوائی قلم سے کہہ کے وہ یہ دونوں ایک ہیں. بہت دھیان سے سننا. لوح محفوظ پر سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ البقرہ ہے نازل ہو رہی ہے، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہو رہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اب ذرا ترتیب میں دیکھیں. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا آپ شروع کریں. خود بھی آپ پڑھیں نا. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی تبلیغ کہ آپ نے کس طرح تبلیغ کی. میلے پہ آپ نہیں جا رہے، بتوں کو توڑنا، آپ کو جلانے کا منصوبہ بنانا قوم کا، آپ کا بچ جانا. اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے صافات کی آیت نمبر 100، انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تجھے حلیم صفت بیٹا عطا فرماتے ہیں، اس کی خوشخبری. اس کے آگے پھر قربانی کا واقعہ. فبشرناہ بغلام حلیم کی جب بشارت دے دی پھر قربانی کی بات آئی. آیت نمبر 111 تک بات چلتی ہے. 112 آیت ہے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، یہ 112 ہے کہ یعنی اسحاق علیہ السلام کا نام آیا قربانی کا واقعہ گزرنے کے بعد. تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی پیش ہوئے ہیں. اسحاق علیہ السلام تو پیدا بعد میں ہوئے، ان کا تذکرہ بھی بعد میں ہو رہا ہے. تو یہ ترتیب سے میں نے آپ کو دلیل دی. اس صفت حلیم سے استدلال کرتا ہوں اور آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ قربانی کے لیے جو بچہ پیش ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 101 فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے ان کو حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری دی. حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 بار قرآن مجید میں آیا ہے. آپ کے ساتھ علیم آیا ہے، والایدی والابصار آیا ہے، نبی جن آیا ہے، صالحن آیا ہے، یہ تو آئے ہیں. لیکن اسحاق علیہ السلام کے ساتھ لفظ حلیم نہیں آیا. حلیم کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا سب لوگ، حلیم اللہ کا نام ہے. ان ربک علیم حلیم. حلیم ابراہیم علیہ السلام ہے، حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو آپ کے کسی کھانے کا نام حلیم نہیں ہے، اس کا نام لحیم ہے. تو آپ نان اور حلیم نہیں کھائیں گے جی، آپ نان اور لحیم کھائیں گے. اس لیے تھوڑی سی تبدیلی کر لیجئے، مشکل ہے لیکن کوشش کیجئے. حلیم کہتے کسے ہیں؟ حلیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے کام سکون اور اطمینان سے کرے. جب کوئی مشکل آئے تو اسے اضطراب اور گھبراہٹ نہ ہو، کام مزاج کے خلاف ہو تو غصہ نہ آئے. یہ لفظ حلیم زور و شور کے ساتھ بتا رہا ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیش ہوئے. کیوں؟ والد گرامی کی اس بات پر کہ میں تجھے خواب میں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بھائی 7 سال یا 13 سال
وہ جو بچہ ہے نا اس کا کوئی اعتراض نہ کرنا، آگے سے سوال بھی نہ کرنا، یہ ایک حلیم بچے کی صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ قربانی کے لیے خود کو پیش کر دینا معمولی عمل نہیں ہے۔ 7 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہو اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں گا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ معمولی ہے تو آج کر کے دیکھ لیجیے آپ۔ بچوں کو تو انجیکشن لگوانا ہو، شاٹ لگوانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیری گردن کاٹوں گا، ذبح کروں گا، وہ بچہ خوشی خوشی ساتھ جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، یہ مسئلہ غیر معمولی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا سورۃ الصافات کی آیت نمبر 106، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ لو اللہ کہہ رہا ہے کہ بلاء المبین ہے، یہ واضح آزمائش ہے، تو جس کو امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، اسے صرف وہی پورا کرے گا جو حلیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 75 پہ کہا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم ہے، رونے والے، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے، منیب۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی حلیم کہا۔ تو یہ اتنا بڑا کام کوئی حلیم باپ ہی لٹا سکتا ہے اور کوئی حلیم بیٹا ہی لیٹ سکتا ہے۔ تو صفت حلیم نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ جو قربانی کے لیے پیش ہوئے۔ کچھ ذہن میں بیٹھ رہا ہے؟ خوشخبری سے استدلال کہ اسماعیل علیہ السلام ہی قربانی کے لیے پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو، سورہ ہود کی آیت نمبر 71 ہے، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ولادت کی خوشخبری دی۔ تو فرشتے جو آئے انہوں نے خوشخبری دیتے ہوئے کیا کہا حضرت سارہ سے؟ آپ کو ایک بیٹے کی اور پھر اس بیٹے کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو جس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا وہ قربان ہوگا۔ غور سے سوچنا، یہ آیت بول بول کر بتا رہی ہے کہ قربانی کے لیے اسحاق کو پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی بشارت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ زندہ رہیں گے۔ اب ان کو قربانی کے لیے پیش کرنے میں کیا امتحان ہوگا بھائی؟ اگر ایٹ اے ٹائم 2 بیٹے ہوں تو ایک کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے تو بھی وہ بلاء المبین نہیں ہے، اور اگر اطلاع دے دی گئی ہو کہ اس کا بچہ پیدا ہوگا تو بھی بلاء المبین نہیں بنے گا وہ، کیونکہ تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ زندہ رہے گا۔ بچہ تبھی ہوگا نا جب یہ زندہ رہے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہوئے نہیں بتایا گیا، ہمارے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، میں دوسروں کی باتیں نہیں کر رہا، کہ اولاد ہوگی، یہ غیب، کہ اولاد ہوگی بڑھے گی، یہ غیب جو ہے اس کے پاس حاضر تھا، اللہ کے پاس حاضر تھا۔ تو خوشخبری کے الفاظوں نے یہ بتلایا کہ اسحاق علیہ السلام قربانی کے لیے پیش نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ انہ کان صادق الوعد سے استدلال کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل پیش ہوئے، یہ بہت اہم بات ہے جناب۔ جب آپ کا واسطہ پڑے گا نا عیسائیوں سے، یہودیوں سے، یا ان مسلمانوں سے کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کی ہی کتابیں پڑھی ہیں، 4 صفحے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یاد کر لیجئے سورہ مریم کی آیت نمبر 54، اللہ نے تعریفی جملہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدہ کے سچے اور پکے ہیں، وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ یہ کیا مقام مدح کیا ہوا بھائی؟ آپ بھی وعدے کے سچے اور پکے ہیں۔ کئی کمپنیز ہیں وعدے کی سچی اور پکی، انگریز نظر آئیں گے آپ کو، ہندو، سکھ، ہر قوم میں کئی بندے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو عام ہے وہ مقام مدح میں کیسے آ گئی؟ نہیں، اللہ نے بیان کی ہے تو کوئی بات تو ہے۔ یہی مقام ہے جہاں آپ نے غور کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، یہی جگہ۔ اصل میں وہ وعدہ ہی بڑا سخت تھا جس کو آپ نے نبھا دیا۔ بھائی وعدے کے سچے تو سارے ہیں، ابوبکر صدیق نہیں ہیں، صدیق بھی سچے ہیں، امام جعفر صادق ہیں، سب سچے ہیں نبی۔ یہ وعدہ ہی کوئی اتنا سخت تھا کہ اس کو پورا کرنا واقعی مقام مدح میں آتا تھا، جو عام طور پر کوئی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک ڈرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 102، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے، مجھے آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ دیکھو 7 سال کی عمر میں انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ چھری چلائیے میری گردن پہ۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ اب یہ وعدہ جو ہے بڑا مشکل ہے جناب، بندہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ چھری جب چلتی ہے تو وہ تڑپتا ہے،
آپ تڑپے نہیں، بولے نہیں، پوچھا نہیں، بل تک نہیں چڑھائے، سوچا تک نہیں مخالف ابا کے. یہ تھا اتنا زبردست وعدہ کہ جس کے پورا کرنے کے لیے خود کو پیش کر ڈالا. تو اللہ نے کہا انہ کان صادق الوعد. تو اس آیت کے اس حصے نے یہ بتایا کہ اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام. یہ وعدہ وفائی مقام مدحہ میں آنے کے قابل ہے. اس کی طرف اشارہ ہے انہ کان صادق الوعد. تو اس آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے. حدیث تقریری سے میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کہا، عمل کیا. اب صحیح حدیث جو ہے وہ یوں ہے. کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو مقررین کے منہ پر اور طرح سے مشہور ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، ہم بھی نہیں بولتے. صحیح حدیث یوں ہے ان اعرابیا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابن الذبیحین. ایک عرابی نے، عرابی جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرابی اسے کہتے ہیں جو ولیجر ہوتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں پینڈو کہہ دیتے ہیں، گاؤں کا آدمی. وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے. فتبسما، حضور مسکرائے. اللہ اکبر. ولم ینکر علیہ. اب جو جملہ مشہور ہے وہ مشہور ہے، مقررین بھی بولتے ہیں، کتابوں میں بھی مل جائے گا. وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ انا ابن الذبیحین. محدث محمد بن عبد الحادی جو ہیں، یہ رسالۃ اللطیفۃ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیس لہ اسناد، اس کی کوئی سند نہیں ہے. ابو المحاسن الکاوکجی، یہ الکاوکجی جو ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے اللول المرسوع فی ما لا اصل لہ او باصلہ موضوع. یہ کتاب کا پورا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ سے حضور نے نہیں کہا کہ انا ابن الذبیحین. یہ عرابی نے حضور کو کہا یا ابن الذبیحین، تو حضور مسکرائے. اب یہ دو ذبیح کون ہیں کہ جو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیے گئے اور وہ خود پیش ہو گئے؟ آگے جو ہوا بچ گئے تو بچ گئے، وہ خود پیش ہو گئے. کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جی حضرت عبداللہ. دلائل ذہن میں آ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جس کی جو چیز ہوگی اس کو مزہ آئے گا. اب ہمیں جب ملتی ہیں یہ چیزیں ہمیں لطف آتا ہے. یہ چیزیں، یہ دلائل جب ہمیں ملتے ہیں، جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو یقین جانیے خود کو اس وقت دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کعبہ میں سنگوں کی موجودگی، اس سے استدلال. دلائل کی لسٹ میں ایک نمبر کا اضافہ ہو سکتا ہے. یہ میں خاص طور پہ ایک لفظ بولتا ہوں کبھی کبھی. بے شمار مورخین اور محدثین کی تحاریر اور فرامین میں ثابت ہے کہ حجاج ابن یوسف کے حملے سے پہلے خانہ کعبہ میں مینڈے کے 2 سینگ جو ہیں وہ تھے. وہ خالی سا سر بھی جو ہوتا ہے نا، گوشت ہٹ گیا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں بھی تھے. جی، مسند امام احمد نام یاد رکھا، البدایہ والنہایہ جلد پہلی صفحہ 366 پہ. لو میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا. کہنے لگے وہ میں نے کعبے میں داخل ہوتے وقت 2 سینگ دیکھے تھے، پھر میں کام میں مشغول ہو گیا، تو اب میں کہتا ہوں کہ تم ان کو ڈھانپ دو، ان کو ڈھانپ دو. جملہ کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي. ایسی چیز کعبہ میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو نماز پڑھنے والے کو اپنی طرف مشغول کر لے. اب یہ 2 سینگ کہاں لٹکائے ہوئے تھے؟ مجھے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ملی، یہ بھی البدایہ والنہایہ میں ہے. ان سے جو ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان راس الکبش لم یزل معلقا عند میزاب الکعبہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبش کا، مینڈے کا جو سر تھا، یہ لٹکا رہتا تھا. وہ جو کعبے کا پرنالہ شریف ہے نا، میزاب رحمت ہے جو، اس کے ساتھ لٹکا رہتا تھا. اب ہو سکتا ہے جب حضور تشریف لائے ہو تب کہیں سائڈ پہ ہو تو ڈھانپ دیا گیا ہو. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مینڈے کا سر سینگوں سمیت کعبہ کے پرنالہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. اب لڑائی ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آگ پھینکی گئی ہوگی، تو اور چیزیں جہاں جلی وہاں یہ 2 سینگ. تو یہ سینگوں کی موجودگی یہ بتلا رہی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی. قربانی یہی ہوئی ہے اور یہی کے ہی کو پیش کیا گیا تھا قربانی کے لیے، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. قربانی کے عمل سے استدلال. قربانی کا عمل پوری دنیا میں ایک خاص یوم 10 ذی الحجہ میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے والے مسلمان کرتے ہیں. یہ عمل کا تسلسل بھی کچھ اشارہ ہے کہ قربانی یہی ہوئی ہے. اب آ جائیے، جب آپ کے سامنے عیسائی ہوگا یا کوئی یہودی ہوگا، اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ بھی میں آپ کو ایک دلیل دیتا جاؤں، بڑی پاورفل دلیل ہے وہ. یور اونلی سن. میں بائبل سے ایک عبارت پڑھتا ہوں، آپ نے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس میں تضاد بھی ڈھونڈنا ہے
اور وہ تضاد ہی جو ہوگا وہ سب سے بڑی دلیل ہوگی ہمارے لیے. میں اس لیے پڑھتا ہوں، آپ کو کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. جو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، تو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ بے جوڑ بات بیچ میں آ گئی. اب ذرا دیکھیے جینیسس باب نمبر 22 اور نشان نمبر 2. میرے پاس جو ہے وہ 1981 کا ایڈیشن ہے. یہ ہر سال ہر 10 سال کے بعد چینج کر دیتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 1981. اس سے عبارت سنیں ذرا. And he went on to say, take, please, your son, your only son, whom you so love, Isaac. تضاد دیکھا؟ Your son, your only son, whom you so love, Isaac. And take a trip to the land of Moriah. تو لگا کہ یہ دونوں لائنیں take a trip to the land of Moriah اور your only son. اس کے بیچ میں لگتا ہے کہ آئزک جو ہے نا خود ڈال دیا گیا ہے اسحاق علیہ السلام. اب کیسے؟ غور سے سنیے. پہلا جملہ اس عبارت میں کیا ہے کہ یور اونلی سن. باب نمبر 22 کے نشان نمبر 12 میں ہے یور سن یور اونلی سن. یہ صرف ایک جگہ پہ ہی نہیں ہے، اسی باب کے نشان نمبر 16 میں ہے اینڈ ہیو ناٹ withheld یور سن یور اونلی سن. اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ یور اونلی سن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جینیسس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سارہ سے پہلے حضرت ہاجرہ شہزادی مصر مادر عرب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ ہوا. تو ہم نے جب دلیل دی کہ یور اونلی سن اسحاق علیہ السلام نہیں ہو سکتے، تو یہ سارے لوگ بیٹھ گئے پھر جی بڑی بڑی تنہائیں لیتے ہیں یہ لوگ، بائبل کو چینج کر دیتے ہیں، الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو جب مسلمانوں نے یہ دلیل دی کہ یور اونلی سن تو حضرت اسماعیل بنتے ہیں، تو فوراً سب بیٹھ گئے، کیونکہ یہ 10 سال کے اندر اندر دوسرا ایڈیشن لے آتے ہیں، بائبل میں الفاظ بدل دیتے ہیں، تشریح بدل دیتے ہیں. بولے یور اونلی سن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس ایک ہے. تو اگلا آدمی، میں باطل کی آپ کو ایک نشانی بتاؤں، میں آپ کو باطل کی، جب کبھی آپ کا واسطہ پڑے وہ ایک سوال آپ سے کرے گا، آپ اس کو جواب دے دیں گے، وہ لاجواب ہو جائے گا، مانے گا نہیں آپ کو. اس کے بعد وہ ایک اور سوال کر دے گا. آپ اگر کسی سے سوال کریں گے تو آپ ایک کر کے چپ ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ باطل نہیں ہیں. وہ جب آپ نے اس کو لاجواب کیا نا، وہ ایک اور سوال کر دے گا. آپ نے اس کو جو وہ ایک اور کر دے گا. میرا واسطہ تو پڑتا رہتا ہے. ایک صاحب ہے، میں نیو یارک میں تھا، تو نیا سوال پہ سوال کیے جا رہا جی میں ہدایت کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کہا ہدایت کے لیے تو ایک ہی کافی تھا آپ کو، آپ نے 10 سوال کر دیے یہاں بیٹھے بیٹھے. ہدایت آپ کو نہیں آئے گی. آپ صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ لاجواب ہو پبلک کے سامنے اور میں سچا ہوں. آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کرتے جائیں گے. اب جب آپ نے بائبل سے ہی ثابت کر دیا کہ یور اونلی سن جو ہے وہ اسحاق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب تم نہیں سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیم جو تیرے پاس ہے ایک، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا نہیں اس عبارت کا، لیکن چلیے اس طرح بھی چلتے ہیں. میرا سوال پھر یہ ہے، حضرت ہاجرہ شہزادی مصر کے بیٹے اسماعیل کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ بالی شیخا، انہوں نے یہ کہا کہ بالی میرا خامد جو ہے وہ بوڑھا ہے اور میں بھی عجوز ہوں، یعنی یہ بھی باپ نہیں بن سکتے، میں بھی ماں نہیں بن سکتی. وہ یہ بولے. اچھا، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ 136 سال کی عمر کے بعد آپ نے تیسری شادی کی، کیتورا یا کنتورا کنعانیہ سے، پروننسیشن انگلاسائزڈ ہیں اس لیے چینج ہوتے رہتے. 136 سال کے بعد شادی کری. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے، 6 بچے پیدا ہوئے. ظاہر ہے 1 سال کا پروسیس تو ہوگا نا 9 ماہ کا. زمران، یکشان، میدان، مدیان، یشباق، شوخا، 6 بچے پیدا ہوئے. تو 137 138 139 140 141 142 142 سال کی عمر تھی تو 6 بچہ پیدا ہوا. اگر 6 بچے تھے تو پھر یہ اونلی سن کیسے ہوئے؟ ہمارے نبی کی شان گرانے کے چکر میں تھے، آپ نے لکھی اسٹوری میں پھنس گئے. لیکن یہ بھی میں نے ان کی بات مان کر جواب دیا. اب دیکھیے ذرا 136 پہ غور کیجئے گا ذرا، یہاں پھر کوئی تحریف ہے. یہاں بھی حضرت اسحاق کی ولادت معجزانہ ہے، کیونکہ حضرت سارہ بانجھ تھی اور عجوز عمر رسیدہ. پھر حضرت سارہ فوت ہو گئی، کوئی بیٹا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کتنی عمر ہو گئی؟ یہ 36 سال کے بعد جو ہے نا ان کی وفات ہوئی. شادی مصر مادر عرب، یہ بھی جوان تھی، ان سے بھی کوئی بچہ نہیں ہوا، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام. 136 سال کہ حضرت ابراہیم ہوئے تو تم نے جینیسس میں لکھ دیا کہ 6 بیٹے ہوئے ان کے. تحریف کرنے والوں بتاؤ کہ 100 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہو وہ تو تم معجزہ مانتے ہو، تو جو بچہ 142 سال کی عمر میں پیدا ہوگا وہ تو سپر معجزہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے، حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں، تم نے کہا سب نے تسلیم کیا یہ معجزہ ہے. اب جو آپ نے 136 سال کے بعد جو شادی کری
تیسری، ان سے جو چھٹا بچہ پیدا ہوا وہ تو 142 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، تو اس بچے کو تو سپر معجزہ ہونا چاہیے. یا تو تاریخ غلط مانو یا تسلیم کرو کہ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی دوسرے بچے بھی پیدا ہوئے. مانو. معاملہ کلیئر نہ ہو تو سمجھ جاؤ قرآن صحیح کہتا ہے، تحریف ہوئی ہے. اچھا ایک صاحب پھر بولے، اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ باطل کیا کرتا ہے. نہیں یہ جو کیتورا ہے یہ اصل میں ہاجرہ کا ہی نام ہے. واہ، یہ 6 بچے انہی سے ہوئے تھے. تو یہ تجاہل پاگلانہ ہے، تجاہل عارفانہ نہیں ہے. تو ایک نے مجھ سے یہ کہا کہ یور اونلی سن جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس ایک ہے. جب وہ اس دلائل میں پھنس گیا نا، تو یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرومسڈ ون جو ہے، یعنی اشماعیل از ناٹ پرومسڈ ون، آئزیک از اے پرومسڈ ون. باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ وقتی ٹائم ٹپا جائے. کتابیں دلائل سے بھری پڑی ہیں یا سالوں سے دلائل دے رہے ہیں، وہ کوئی بات اپنے سامنے نہیں رکھے گا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اس سے جیت جائے بات، وہ ٹائم کو ٹپا جائے. تو میں نے پھر کہا کہ جینیسس کے باب 16 اور نشان 9 سے مجھے یاد تھا، تو میں نے کہا دیکھو پرومسڈ ون جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب میں حوالہ اپنے سے نہیں دے رہا، تمہیں دے رہا ہوں. اگر یور اونلی سن کا مینس پرومسڈ ون ہے تو پھر پرومسڈ ون جو ہے اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں. پھر بھی I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. میں تیری اولاد کو بڑھا دوں گا کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکے، گن ہی نہیں سکے. تو پرومسڈ ون تو یہ بھی ہے. قصہ مختصر، قربانی کے لیے یور سن، یور اونلی سن کا حکم تھا، اکلوتے بیٹے کا حکم تھا. اور اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہر لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. جب آرڈر آیا تو یہ اکلوتے تھے اور یہی پرومسڈ ون تھے اس وقت، اور یہی جو ہیں ان کے پاس تھے. یہ تو تھا کہ یور اونلی سن کی جو تبدیلیاں کری میں نے آپ کو جواب دے دیا. تو یور اونلی سن بائبل کے حوالے سے بھی اسماعیل علیہ السلام ہی قربانی کے لیے پیش ہوئے. اب آخری لائن جو ہے اس کو پڑھ لو تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، ٹرپ ٹو دا لینڈ آف موریا. موریا مروہ، سیدھا مروہ پہاڑی کی طرف. مگر اس کی تشریح کو بدل دیا گیا. مسلمانوں، ہم نے تو اپنی کتابیں پوری نہیں پڑھی ہوئی، دوسروں کی ہم کیا پڑھیں گے. اس کی تشریح کو بھی بدل دیا گیا. پہلے معنی کیا گیا بلند جگہ موریا. اب یہ مشہور کیا گیا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا وہاں جاؤ. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ صرف اسماعیل اکلوتے تھے جب اسحاق پیدا ہو گئے، پھر کوئی بھی اکلوتا نہ رہا. 2 بیٹے ہوں اور ایک کو ذبح کا حکم دے دیا جائے تو امتحان اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا صاحبو، کیونکہ تسلی کے لیے دوسرا زندہ ہے، دکھ کم ہوتا ہے. امتحان تبھی لاحول بلاء المبین تبھی ہوگا جب ایک ہی ہو اور وہ بھی بڑھاپے میں ملے اور وہ بھی چھوٹا ہو اور کہا جائے کہ ذبح کر دو. تو میں حیران ہو گیا. تاریخ تبری، تاریخ الرسل والملوک، پہلی جلد 263 سے 267 کے حیف تک پڑھتا گیا. جناب اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہی نام دیا جائے، جو فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں. اسماعیل علیہ السلام کے کم پیج لکھے. پتہ نہیں مسلمان کیا بتانا چاہتے ہیں. ایک صاحب میرے دوست مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ پرانے جتنے بھی بڑے بڑے تھے وہ سارا کچھ لکھ جاتے تھے اپنی کتاب میں، کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ اس میں سے چھانٹ لیں گے. میں کہا اللہ کے بندے، فیصلہ جج کرتا ہے، وکیل نہیں کرتا. 10-12 وکیل بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بات یہ بھی کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ والے کو ہوتے تو لڑتے 2 ہی ہیں، لیکن یہ سارے یہ دیں گے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ آگے سے بولتے جائیں گے. جج پھر فیصلہ کرتا ہے. وہ جج تھے، وہ صاحب علم تھے، وہ صاحب تقویٰ تھے. ہم نہیں ہیں. ہم کتابوں کو کہاں سے چھانٹیں گے؟ اور پھر چلو کوئی مخالف آدمی ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مخالف ہے. اپنا ہی بندہ جب لکھ گیا ہو اور دونوں چیزیں لکھ گیا ہو تو کیا فرق کریں بیچ میں؟ ہم کریں. میری سمجھ میں تو نہیں آتا، شاید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا، میرا یہ عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ ہے، اور میں یہ سرکار کی بارگاہ میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ قربانی کے لیے جنہیں پیش کیا گیا وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. یہ دلائل سے ثابت ہے کہ آپ ہی کو پیش کیا گیا. باقی جن لوگوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے بلا تحقیق پیروی کر کے لکھ دیا. جی میں یہ تو نہیں کہوں گا انہوں نے بلا تحقیق نہیں کی، بس پیروی کرتے رہے. اس نے کہا جو لکھ دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے جناب؟ ہمیں تو صرف قربانی ہی یاد ہے. بس کسی کے باپ کی تعریف کریں وہ بڑا خوش ہوتا ہے. مسلمانوں، کیا آپ نے کبھی اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں تقریریں کری گھنٹہ؟ منڈے کو اور جمعرات کو جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، امال لکھا ہوا ہو فلاں علاقے سے فلاں صاحب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے، حضور مسکرائیں گے. مادر عرب، شہزادی مصر، سیدہ و بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کی ہے، میرا نبی مسکرائے گا. میرے باپ کی تعریف سنو. پھر
اگر حضور سے محبت ہے تو بڑے دھیان سے تم لوگ سنو گے. مرتبہ جب کسی کے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے, بات اور سننا چاہتا ہے اور تلاش کرتا ہے. یہ آدمی جو مشہور ہو جاتے ہیں, کیسا پھر آپ تلاش کرتے ہیں, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, کہاں جاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, گاڑیاں کون سی. آؤ سنو اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ کیا. اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں, آپ کے والد ابو الانبیاء ہیں, آپ کے چھوٹے بھائی وہ اسرائیل کے باپ ہیں, اور آپ کا بیٹا سید الانبیاء. ایسی بڑی ہستی ملے گی کوئی آپ کو دنیا میں؟ اسماعیل علیہ السلام ان چند انبیاء میں سے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے ذکر کیا. اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی رسول و نبی, بھائی جو ہیں وہ نبی, خود نبی رسول. آپ ابو الحجاز ہیں اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ شہزادی مصر ہیں. اللہ اکبر جل شانہ, مادر عرب شہزادی مصر. سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو مانوس کیا اور پالتو جانور بنایا. جنگل میں پھرا کرتا تھا. آپ کا ذہن ایک دم آیا, آپ سمجھیں گے شاید اسماعیل علیہ السلام 1999 میں تھے. نہیں, یہ بھی پہلے سوچ لینا اسماعیل علیہ السلام تھے کب. اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو مانوس کیا, اسے پکڑ کر سدھایا, سکھایا اور سواری کی. آج تک آپ کے ہاتھ مبارک کا صدقہ عرب کا گھوڑا پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کا پورا شجرہ لکھا ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے. یہ گھوڑا آپ کو کب ملا تھا؟ سن لو سارے غور سے. سواری تب ملی تھی جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا. تمہارے گھر کی کوئی صفائی کرے تو تم خدمت کرتے ہو. کیا انہوں نے جب چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو خالی دے دیا؟ نہیں, ہم آپ کو سواری کے لیے یہ گاڑی دیتے. تو گھوڑا, سب سے پہلے گھوڑا جو ہے یہ آپ نے اس کو مانوس کیا, اس پہ بیٹھے. سعید بن یحییٰ الاموی نے اپنی کتاب المغازی میں لکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کو رکھو, ان پہ سواری کرو. وَهِيَ مِيرَاثُ أَبِيكُمْ اسماعیل, یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے. لو ایک اور حوالہ آپ کو دیتے جا رہا ہوں. الجامع لحکام القرآن کتاب کا نام ہے, جلد اس کی پہلی. دیکھ رہے ہیں آپ, شان بیان کرو. حضور بس تمہاری بات سن کر مسکرا ہی گئے تو تیرا بیڑا پار. حضرت ابو الحجاز اسماعیل علیہ السلام رسول تھے. سورہ مریم کی آیت نمبر 54, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول ہیں یہ, اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کتابیں اتری. آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ لفظ نبی آیا ہے, آپ کے ساتھ لفظ رسول واضح آیا, اور نبی دونوں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی نبی پیدا ہوا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی ایک کی تھی. سنتے جاؤ میرے جملے, دعا ہی ایک ہی رسول کی تھی, ایک ہی پیدا ہوا, پر وہ پیدا ہوا جو سب پہ چھایا, سب کا امام تھا. تمام انبیاء کے معجزات اس کے پاس تھے اور تمام کی خوبیاں بھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے نبی کے باپ. ذرا غور سے سنیے. مسجد اقصی, بیت المقدس کی زمین حضرت یعقوب بن اسحاق نے 100 دمبیوں کے بدلے میں خریدی تھی. تھوڑی سی جگہ بنا دی, لیکن صحیح طور پہ اگر دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کی ہیں, سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی. بہت بات کا زمانہ ہے. خانہ کعبہ, اس کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پتھر پکڑا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام لگا رہے ہیں. اب آپ خود ہی بتا دیجئے کہ نسبت کے لحاظ سے کون افضل ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کیوں ہے. وہ یہ ریزن تھی. لوگوں نے تو اس کو استعمال کیا نا کہ مسجد نبوی سے موڑنے کے لیے کہ مکے میں رکے رہو. نہیں, اللہ کے بندو, ہمارا عشق, ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ وہاں ہو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ وہ میرے ابا ہیں, وہ جد اعلیٰ ہیں. تو جس جگہ کو ہاتھ لگایا ہے میرے جد اعلیٰ نے, ثواب بھی اسی لحاظ سے ہوگا. ابو الحجاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بابرکت بنایا ہے. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 113, وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. یہ جو بارکنا علیہ ہی ہے نا, ہی تو کہتے ہیں یہ ہی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, ہی اسماعیل علیہ السلام بھی. ابو الحجاز حضرت اسماعیل علیہ السلام چوزن ون ہیں, جن کو آپ عربی میں مصطفیٰ کہیں گے. مرتبہ سن لو. جب مقام اور مرتبہ ذہن میں بیٹھے گا تو پھر آپ کی جستجو بڑھے گی. تو پھر جب جستجو بڑھ رہی ہو تو سنایا جائے تو مزہ آتا ہے, پھر سننے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اسماعیل علیہ السلام چوزن ون ہے. تو بھئی دعوے کی دلیل تو ہوگی. مسلم شریف کی حدیث سنتے جائیے, اب سرکار کا بیان سن لیجیے, کان بابرکت کر لیجیے. ان اللہ عز و جل استفا من ولد ابراہیم اسماعیل, واستفا من ولد اسماعیل بنی کنانہ, واستفا من بنی کنانہ قریشن, واستفا من قریشن بنی ہاشم, واستفانی من بنی ہاشم. اب اس حدیث سے جو میں سمجھا ہوں نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا کہ یہ آخری نبی انہی کی اولاد سے ہوگا. چن لیا. اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے بنو کنانہ کو چن لیا,
اور کنانہ کے بچوں میں سے بنو قریش کو چن لیا, اور قریش کے بچوں میں سے ہاشم کو چن لیا, اور ہاشم کے بچوں میں سے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. تو میں ایک جملہ کہہ جاؤں, یہ جتنے چنے ہوئے ہیں ان سب کو اس لیے چنا کہ انہی کی نسل سے اس چنے ہوئے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عظیم قوم کے سردار ہیں, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 12 بیٹے تھے وہ ہر ایک قبیلے کا سردار بنا, یہ ان سب کے باپ ہیں. بائبل کے اندر تعصب کی وجہ سے تحریف کی گئی, مگر پھر بھی کچھ الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جو سچائی کو واضح کرتے ہیں. میں اس لیے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے دلائل ہوں گے, یہاں تحریف ہوئی ہے بھائی, بے جوڑ سی بات ہے. اب سن لو ذرا, یہ جینیسس کا باب نمبر 21 ہے اور نشان نمبر 17 سے 20 تک آپ نے پڑھنا ہے. Don't be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lifts the boy up and take him by the hand. For I will make him into a great nation. سن رہے آپ؟ اب دیکھو جملے تو ہیں, اب جن جملوں کو میڈیا مل جائے گا وہ جملے آگے نکل جائیں گے, جن عقیدوں کو ملک مل جاتا ہے وہ عقیدے آگے نکل جاتے ہیں, جن عقیدوں کو پیسے والے مل جاتے ہیں وہ عقیدے آگے نکل جاتے ہیں, باقی سارے شرک ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیں سیم جملے ہیں, اور میں جینیسس سے آپ کو پڑھ کے دے رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا ہے, کیا کہا رب نے, فور آئی ول میک ہم انٹو اے گریٹ نیشن, ایک عظیم قوم بنے گی اس سے. یار ساری قوم کو چھوڑو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بس کیا بات ہے. پھر آپ کو ایک کنواں نظر آیا, وہاں سے پانی لیا, بچے کو پلایا. یہ ساری سٹوری ہم سے ذرا مختلف ہے. نشان نمبر 20 جب آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہا, ہر وقت ساتھ رہا. میں ان کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. اب آر سنیے ذرا, God was with the boy as he grew up. اللہ اس کے ساتھ جو وہ بڑھتا جا رہا. He lived in the desert and became an archer while he was living in the desert of Paran. اب اس میں ایک لفظ پاران آ گیا جس کو فاران آپ نے سنا ہوگا. تو عربی میں فاران, اور یہی وہ علاقہ ہے جسے آپ آج حجاز کہتے ہیں, مکہ کہتے ہیں. اس لفظ کو بھی کنفیوزڈ بنایا جا رہا, ابھی دھڑا دھڑ اس کے اوپر لگے ہوئے, کیونکہ یہ آپ کے پاس بہت بڑی دلیل تھی. لیکن قدیم اور اصلی تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ حجاز مقدس اور خصوصی خانہ کعبہ, زمزم, صفا مروہ جہاں یہ ہیں اسی کو پاران کہا جاتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عظیم قوم کے سردار ہیں جناب. تو آپ تو جاننا چاہتے ہیں سیلیبریٹی کے بارے میں, تو آپ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے آپ کی ذات کو مثال بنا دیا کہ معبود وہی قابل قبول ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں. ورنہ تو بڑی چیزیں, بڑے دعوے دار ہیں نا, ہم بھی معبود ہیں, ہم بھی معبود. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. وقت انتقال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. دیکھا فکر کس کی, کتنی فکر ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے, ہم بڑے پیار کرتے ہوں گے, یار میرے بچے کے پاس کوئی مکان ہوگا کہ نہیں رہنے کے لیے ہوگا, یار میں اس کا کوئی بندوبست کر جاؤں, میرے بعد اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. نبیوں کو یہ کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کو پتا اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے گا ان کو. ان کو فکر یہ ہے کہ جو توحید میں نے پھیلائی ہے اس پہ یہ پکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ کویشچن کیا کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. بیٹے بھی سبحان اللہ, بیٹوں نے پھر وہ بتا دیا کہ ہم عبادت کریں گے, معبود کس کو بنائیں گے, کلیئر کر دیا. معبود بنائیں گے جو معبود تھا آپ کا, جو معبود تھا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام, جو اسماعیل علیہ السلام, جو آپ کے ابا اسحاق علیہ السلام کا معبود تھا, ایک ہی تھا تینوں کا, اس کو معبود بنائیں گے. ہے نا بھائی نبونا, ہے سبحان اللہ. ہم پر لازم ہے سب پر کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ ہے مرتبہ جناب کہ جو ان کے پاس ہے, جو نازل ہوا تھا, ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 ہے, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. سیرت کا کافی حصہ یہاں مکمل ہو گیا ہے. یہ میں ضروری سمجھتا, جو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو پہلے لے آتا ہوں, وہ کلیئر ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی نا. آؤ آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے جان لیا اسماعیل کا معنی کیا ہے, ذبیح اللہ کا معنی, اور ذبیح اللہ کون ہے یہ آپ نے جان لیا. اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ نے جان لیا. اب تفصیل میں داخل ہوتے ہیں آپ کی پیدائش سے. ماں باپ اعلیٰ خاندان و مرتبہ والے ہوں تو بچے کا قد اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, انبیاء کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود اپنی ذات کے اندر ایسی صفات, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی ابو الانبیاء, ابو الدیفان, فادر آف 3 نیشنز, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو میں تفصیل سے 111 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا. کچھ سٹوریز ہیں
وہ ساری سنیں گے تو زیادہ لطف آئے. اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، غور سے سنیے گا میرا عقیدہ، آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی مصر مادر عرب السیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے. میں دلائل دوں گا، میں ثابت کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سے ملاقات کدھر ہوئی؟ سنیے، اب اللہ کا جب حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ دیجئے، اپنے والد کی زمین کو چھوڑ دیجئے، یہ چھوڑ کے آپ چلیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں ٹھکانہ بنانا ہے. انبیاء کو رہنے کے لیے جگہ بھی رب بتاتا ہے. تو آپ چل پڑے، راہ میں مصر آتا ہے، ایجپٹ آیا، وہاں آپ نے قیام کیا. اس دور کے مصر کے بادشاہ نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو پکڑ لیا اور حرم میں لے گیا. اب اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ وہیں یہ ایسی رک گیا اور زمین نے پاؤں کو پکڑ لی. لیکن یہ پہلی بار تھی، وہ ذرا ڈرا تو ہاتھ اپنی حالت پہ آیا. لیکن پھر آدمی جب ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو وہ بھول جاتا ہے، پھر ہاتھ بڑھا دیا. ان کی طرف بری نیت سے جب ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر وہیں رک گیا، پاؤں آگے نہیں چل پا رہا. پھر اسے ڈر ہوا، یعنی ایک موقع اور دیا دوسرا اللہ تعالیٰ. ہاتھ اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے، لیکن وہ سمجھ لگا شاید اتفاق ہے، کوئی ایسے ہی ہو رہا ہے. تیسری بار جب اس نے ہاتھ بڑھایا، اب ہاتھ رک گیا، پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو، دھنس گیا ہو، اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں رہا، بڑھا رہا ہے تو بڑھ نہیں رہا. اب وقت گزر گیا، یہ پہلی حالت پہ نہیں آ رہا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک بار چھوڑتا ہے، دوسری بار چھوڑتا ہے. جب وہ پکڑا جاتا ہے نا تو اس نے کم از کم 3 بار وہ کام کیا ہوتا ہے، وہ جرم کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیا کر. اب کی بار جب دیر زیادہ ہوگی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میری حالت اس مقدس عورت کی وجہ سے ہے. بلند آواز سے معافی مانگ رہا ہے، مگر آپ ہیں کہ خاموش. آپ اسی وقت معاف کر دیتی، اس کی حالت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی. لیکن مسئلہ جو ہوتا ہے نا، یہ خاوند کا اور بیوی کا، اس کے بیچ میں ذرا سی تھوڑا سا شک آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. بہت ذہین ہے وہ، آپ نے معاف نہیں کیا، چپ کر گئی. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر دکھا رہا تھا سارا. ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ حجاب ہٹ گیا تھا، آپ اسے دیکھ رہے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ یہ میری بیوی کو چھو تک نہیں سکا. بادشاہ خود ہی بولا، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ جو ان کے ساتھ تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو آپ نے آ کے دیکھا اسٹیچو بنا ہوا کھڑا ہے، ہل ہی نہیں پا رہا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. کنڈیشن اس کی ہوئی ہے. اب کنڈیشن اس کی ٹھیک کیسے ہوئی؟ کیونکہ جرم بہت بڑا ہے. جرم ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ جا کر وہ جرم بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. اب جیب کاٹنا جرم ہے، سڑک پہ کاٹو تو کچھ اور کنڈیشن ہے. تو کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے کسی کی جیب کاٹ لے، فحاشی جو ہے وہ برائی ہے، لیکن کوئی خانہ کعبہ کے اندر فحاشی کرے، کوئی جرم ہے یہ اس کا. لیکن اتنی بارگاہ، بڑی بارگاہ، اب توبہ بھی کوئی بڑی چیز پیش کرے تو توبہ ہو. اب یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور یہ دلیل ہوگی جو میں نے کہا تھا، شہزادی مصر. اللہ اکبر جل شانہ، یہ میرا جملہ سرکار کی بارگاہ میں جائے گا. شہزادی مصر. اب جب اس کا ہاتھ اپنی پہلی حالت میں نہیں آ رہا، بادشاہ تکلیف میں ہے اور وہ سمجھ گیا کہ اس مقدس عورت کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب آ رہا ہے، تو وہ بولا، میں اپنی بیٹی بدلے میں دیتا ہوں، وہ تمہارے گھر میں کنیز بن کر رہے گی، مجھے معاف کر دو. وہ یک وقت دونوں نے معاف کر دیا. اب تو دونوں حاضر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، حضرت سارہ نے بھی معاف کر دیا. ہاتھ اس کا پہلی حالت پہ آ گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ انہی کی وجہ سے. نام کیا تھا ان کا جو بیٹی وہ دے رہا ہے؟ ہیگار. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے دس از دا ریوارڈ. ہیگار کے کئی معنی ہیں. دس از دا ریوارڈ. تاریخ میں جتنی مسلمانوں سے دشمنی برتی گئی ہے، کچھ بعید نہیں کہ یہاں خصوصی آدمی بیٹھائے ہوں جو کہانی بدل دیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں وہی دے دی تھی. مجھے تو یوں لگتا ہے، کیونکہ قدیم مصری زبان میں اہگار کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ وائف آف کنگ. ہیگار کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے. تو واقعی حضرت ہاجرہ شہزادی مصر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اجنبی ہیں، ان کے خاندان سے نہیں ہیں، آپ ایجپشن ہیں. حضرت سارہ کے گھر میں کنیز بن کر رہنا اچھا ہے اپنے محل میں شہزادی بن کر رہنے سے. یہ ایک جملہ ہے. یہ جملہ حضرت بی بی ہاجرہ سے بھی منقول ہے، وہ بھی بولی ہیں، اور فرعون بھی بولا ہے. 2 حوالے ان کی نظر جو تحقیق کے دل دادا ہیں، ان کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے سے بہتر ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر سن لی جائے. ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ہاجرہ شہزادی مصر مادر عرب بادشاہ کی بیٹی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ میری اس تقریر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا.
میری طرف سے اور میرے چاہنے والوں کی طرف سے بھی. اسلام دشمن عناصر تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی مرتے ہوئے آدمی کے ٹوٹے ہوئے الفاظوں کو جوڑ کر عبارت لائیں گے کہ وہ کنیز تھی، کیونکہ ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ کسی بندے کو گرانا ہو تو اس کے ماں باپ کا مقام گرا دو. لوگوں کے سامنے آئی اس کی ماں بری، اس کا ابا برا، اس طرح بیان کرتے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابرا نے حملہ کیا. ابرا اس دور کا مسلمان تھا کیونکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، عیسائی تھا. وہ کعبہ گرانے آیا، اللہ نے اس کو مارا، اس کا چن چن کے ایک ایک بندہ مار دیا. کیوں؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتا، فاتح ہو جاتا تو یہ حضور کی والدہ کنیز بن جاتی. جس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں ہیں، وہ جدہ ہیں. اس نسل میں کوئی کنیز نہیں آئے گی جس کو تم اپنے لفظوں میں کنیز کہتے. کنیز کہنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت سارہ نے انہیں کہاں سے خریدا ہے؟ بتاؤ. سٹوری تو بنا دی لیکن وہاں جہاں جہاں تم نے لگانی تھی چیپی وہی لگائی. کہاں سے خریدی؟ کتنے میں خریدی؟ کچھ تو بتاؤ. لگتا ہے کہ کسی جگہ قلم کو تلوار بنا کر لفظوں کا قتل ہوا ہے. سٹوری بنانے والا بھول گیا. اگر کوئی پوچھ بیٹھا کہ حضرت سارہ نے یہ لونڈی کب اور کہاں سے خریدی تھی، کیا جواب دوں گا؟ مگر سچ سامنے آ گیا. یہ نسان منڈل نے کالم لکھا ہے اور ٹائٹل اس کا تھا ہیگار. یہ معلوم ہے کہاں کس ویب سائٹ پہ ہے؟ chabad.org پہ. CHABAD جیوش ہسٹری. اس سے عبارت سنیے ذرا. واہ. اکارڈنگ ٹو دا مدراش، مدراش جیسے آپ مدرسہ کہتے ہیں نا، بس اب آپ سمجھ جاؤ گے اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ بھی یہ اسرائیل میں ہوتا ہے. مدراش. ہیگار was the daughter of King Pharaoh of Egypt. سن رہے ہیں آپ؟ سچائی نکلے گی بات. جب انہوں نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھی کہ بادشاہ بری نیت سے بڑھا تو گڑا، ہاتھ بھی رک گیا اور پاؤں بھی، تو آپ وہاں موجود تھی تو بولی it is better to be a slave in Sarah's house than a princess in my own. تو یہ خود ان کا جملہ تھا. ایسے عظیم گھر کے اندر میں کنیز بن کر اگر رہوں تو یہ بہتر ہے کہ میں یہاں مصر میں اپنے محل میں شہزادی بن کر رہوں. مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ آپ کی دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی رضامندی سے. ہیگار، ہیگار کا ایک معنی دوسری بیوی بھی ہے. ایک اور اب میں دلیل دینے لگا ہوں، آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں. مسلمانوں اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اپنی چیزوں کو آگے پھیلاؤ. ہمیں کیا جی اتنے بندوں نے یہ لکھا، 26,000 نے یہ لکھ دیا، 35,000 نے یہ لکھ دیا. کون فرق کرتا رہے گا بعد میں بھائی؟ جب کام کر ہی رہے ہو تو تحقیق کر کے دے دو. دوسرا حوالہ سنو، ایک ایک نام پہ غور کرنا ہے. ڈاکٹر تیمر قاداری، PhD ہے یہ لڑکی. امریکہ میں بہت مشہور دا شیکٹر انسٹیٹیوٹ INC چلا رہی ہے، یہ اس کی ڈین ہے. PhD ہیبرو یونیورسٹی سے اس نے کرا ہے، اسرائیل سے. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہمارے پاکستان اور انڈیا میں مدارس ہوتے ہیں نا، اس طرح وہاں مدراش ہوتا ہے. سیم کنڈیشن ہے. تو مدراش کا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ خالص یہودی ہوتا ہے. اس کی تعلیم ایک ایک چیز جو ہے اس کو خاص طور پہ اس کی بتائی جاتی. اس ڈاکٹر تھیمر قاداری کی تحقیق چھپی امریکہ کی مشہور یہودی ویب سائٹ جیوش ویمنز آرکائیو کے اندر. ٹائٹل تھا ہیگار. اب اس نے لکھا کیا ہے؟ تو مسلمانوں سچ نکل آیا اور میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، لکھ لیجئے، دعا دیجئے گا. In the Midrashic amplification, Pharaoh sees that miracle that was performed for Sarah in his house. He gives his daughter Hagar as a handmaiden. He said, it would be better for my daughter to be a handmaiden in this house than a noblewoman in the palace in Egypt. ایک یہودی عورت نے یہودی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور یہودی ویب سائٹ کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے کہ he gives his daughter Hagar. بادشاہ نے اپنی بیٹی دی، شہزادی مصر، مادر عرب، السیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے خود ایک یہودی ربائی کی تقریر بھی سنی ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر تقریر کر رہا تھا. He said Ishmael, peace be upon him, علیہ السلام, peace be upon him, then said
that Genesis did not mention that Hagar from where she came, who she was and what she was. He said Hagar actually was princess in Egypt, related to Pharaoh. He said, if I am not mistaken, she was daughter of Pharaoh. یہ یہودی کہہ رہا ہے, بڑا مشہور اسکالر ہے ان کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی رضامندی سے شادی جو ہے وہ کی. آپ اپنی دونوں ازواج کو لے کر کنعان میں آئے. دونوں میں بڑی محبت تھی. چونکہ حضرت سارہ بڑی تھی, وہ ان کا بڑا خیال رکھتی تھی. میں نے 2 دن لگا کے جینیسس کو بار بار پڑھا, میں نے بار بار پڑھا اس چیپٹر کو. تو واضح محسوس ہوا کہ کوئی تلوار نما قلم زخم پہ زخم لگا رہا ہے. اللہ کے بندو, یہ اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کرنے والے ہیں, اور ان میں بھی سابقون ہیں. یہ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک عظیم نبی کی رفیقہ حیات ہیں. ایک صاحب نے میرے سامنے بیان کیا کہ حضرت سارہ نے غصے میں آ کر ان کا کان جو ہے وہ چھید دیا. میں نے کہا یار, لڑائی جب ہوتی ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے سر پھاڑتے ہیں, ٹانگ توڑتے ہیں, بازو توڑتے ہیں. کوئی ایسی بریک لڑائی بھی ہوتی ہے کہ جس میں کان کے اندر موری کر دی جائے. اور پھر اوپر سے سنو, کہنے لگے کان چھید دیا تو کان اور خوبصورت لگنے لگا. میں نے کہا تو یہ صرف سوراخ تو نظر ہی نہیں آتا, یہ بہت سافٹ ہوتا ہے, اگر اس میں سوراخ کریں گے تو وہ سوراخ نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا خوبصورت کیسے لگنے لگ گئے. بلکہ ہم نے تو سنا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں یہ اچھے نہیں لگ رہے, خالی اس میں کانٹا ڈالو, بالی ڈالو. تو ایسے نا بے جوڑ سی سٹوری ہے. تو چھند جو ہے یہ خوبصورت تب لگے گا جب اس میں کانٹا ڈالا جائے گا, بالی ڈالی جائے گی. تو ماننا پڑے گا کہ حضرت سارہ بہت پیار کرتی تھی ان سے. انہوں نے بڑی بہن کی طرح ان کے کان چھید دیے, پھر اس کے اندر کانٹے ڈالے یا جو بھی ڈالا وہ اور حسین لگنے لگی. تو بیچ میں سے چیزیں کاٹی گئی. سمجھ آئی؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ کو کنیزہ کہنا چھوڑ دو, وہ شہزادی مصر ہیں, اور دوسرا لڑائی کا تصور بیچ میں سے ختم کرو. یہ کوئی محلے کا آدمی نہیں ہے, یہ نبی ہے, اور یہ پورا خاندان اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے, اس کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ دعا کب مانگی؟ جب آپ نے اپنی آبائی زمین اور شہر جو ہے وہ چھوڑا. سورۃ الصافات آیت نمبر 99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کے حکم کی طرف جا رہا ہوں, وان قریب میرا مستقل ٹھکانہ مجھے بتا دے گا. اب بچوں کے بنا گھر تو سونا ہوتا نا بھائی. آپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہو, بیچ میں بچے ہی نہ ہو, سونا سونا سا لگتا ہے. اولاد کی بھی دعا کر دی. سورۃ الصافات آیت نمبر 100, رب هب لی من الصالحین. میرے رب نیک بخت اولاد عطا فرما. اولاد مانگو, خالی اولاد نہ مانگو, جب بھی کبھی اولاد مانگا کرو. رب هب لی من الصالحین, رب هب لی من الصالحین. یہ دعا مانگا کرو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ان کی پاور ہے اس کے اندر. اس لیے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرو. خوشخبری آ گئی. صافات کی آیت نمبر 101, فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے ایک بردبار بچے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دے دی. تو اس لیے جن کو بچے نہیں ہیں فکر مت کیا کرو. اب یہ دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا جب بوڑھے ہیں. یہ حضرت ہاجرہ مادر عرب امید سے ہوئی. عورت کو ان ایام کے اندر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں, اور وہ بھی پہلا بیٹا ہو تو. بھئی حضرت ہاجرہ کسی کی بیٹی تو ہوگی, کوئی تو باپ ہوگا نا ان کا. اللہ کے بندو, خصوصاً ماں بڑی یاد آتی ہے. آپ کے دن جوں قریب آتے آپ غمگین رہنے لگی. حالانکہ سب آپ کا خیال رکھتے تھے. حضرت سارہ تو ظاہری طور پر ماں بننے کے کوئی سبب رکھتی ہی نہیں تھی. وہ تو یہ دلی طور پر یہ چاہتی تھی کہ ان سے بیٹا ہو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا آگے سلسلہ جو ہے وہ چلے. وہ تو خود چاہتی تھی. امید سے ہیں, ایک خوشی کا ماحول تھا. مگر مادر عرب شہزادی مصر سیدہ ہاجرہ کا پہلا بچہ تھا. آپ کے اندر ایک انقلاب برپا تھا. ایسی حالت میں فرشتوں نے بھی آ کر ان سے ملاقات جو ہے وہ کی. یہ تو بائبل کے اندر بھی ہے. جینیسس کا باب 16 نشان نمبر 11 سے بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے, اگر کوئی آپ کو کہے جی اسحاق علیہ السلام افضل ہے, ان کی والدہ سے فرشتوں نے بات کی, حضرت ہاجرہ سے بھی فرشتوں نے بات کی ہے. The angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael. وہ سین کو شین بولتے, اسماعیل اس کا نام رکھنا. فرشتہ کا بات کر رہا ہے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساری فیملی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پہ خوشیاں منائی. سب نے منائی. وہ جو لڑائی ڈال رہے ہیں نا آپس میں, سٹوری بنا رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گھٹانا چاہتا ہے. بھائی یہ جواب دو, کیا یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت سارہ نے خود کہا کہ ان سے نکاح کرو, اجازت دی ہے؟
یہ عظیم لوگ ہیں، ان کو محلے کی عام عورتیں نعوذ باللہ نہ سمجھو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کہ امتحانات کی لسٹ لمبی ہے، 2 سال گزرے ہوں گے کنعان میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا یہ فیملی حضرت ہاجرہ سیدہ کو بچے سمیت ہمارے قدیم گھر کے پاس چھوڑو۔ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، باقی سب سٹوری گھڑی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، آپ فوراً حکم کی تعمیل کرتے، دیری نہیں لگاتے، سوچتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ کچھ سامان لیا، فیملی کو لیا، حضرت سارہ سے کہا میں ان کو اول بیت کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ حکم ربی۔ میں نے حضرت بیوی سارہ کا یہ دیکھا ہے کہ جو ہی خاوند کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھے حکم ہے، ہاتھ جوڑ کر خوشی سے کھڑی ہو جاتی ہیں آگے۔ یہ کتابوں میں پڑھتے ہو مجھے یوں ہی محسوس ہوتا، کچھ نہیں بولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فیملی کو لے کر اس جگہ آئے جہاں طوفان نوح سے پہلے گھر تھا، اب صرف اس کی بنیادیں تھیں۔ آپ نے اپنی فیملی کو وہاں اتارا۔ اب قرآن سے آیت سنیں تاکہ میرے الفاظ بے جوڑ نہ لگیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بغاد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ہمارے رب، میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے اس وادی میں، اس جگہ میں کہ جہاں سبزہ نہیں ہے، غیر ذی زرع ہے، زرع کھیتی کو کہتے ہیں، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ایک منصوبہ ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ منصوبہ ہے تاکہ وہ صلاۃ کو جو ہے وہ قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ایک ایک لائن پہ غور کرو، تو کچھ اور لوگ بھی یہاں بھیج دے۔ آیت کے الفاظ تو یہی بتلا رہے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں ہریالی نہ تھی۔ یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے کہ صرف حضرت ہاجرہ اور بچہ تھا، باقی اور کوئی نہیں تھا۔ رات بالکل صحرا، کوئی شے نہیں ہے، اور چھوڑ کر بھاگ گئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ ہنسیں گے، ان کے علاوہ کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، اس دور میں جیسے رہتے تھے وہ سارا اسباب پورا کیا۔ ان کے خدام جو جس کی ضرورت تھی وہ تھے، خیمہ لگایا، پانی دیا، فوڈ دیا کہ یہ اتنی ضرورت ہے، یہ میں تمہیں دیے جا رہا ہوں، باقی اللہ مالک ہے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں لفظ ہے وہ بلد استعمال کیا ہے اس وقت۔ ھذا بلدا آمنا، بلد، یہ بلد کسے کہتے ہیں؟ یہ بلد جو ہوتا ہے یہ قریے سے بڑا ہوتا ہے اور مدینے سے چھوٹا ہوتا ہے، ایک محدود رقبہ جسے لوگوں کی جماعت نے اپنا وطن بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب چھوڑا ہے تو کنیز اور خادم ہیں۔ جناب ایک فیکٹری بنانا ہو، ایک مکان بنانا ہو تو کتنی محنت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دین اسلام کو نافذ کرنے میں لگا ہوا ہے، قوم بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، ان کو سٹ کر کے، جو پاس تھا وہ پانی ختم ہو گیا۔ پانی دیا ہے جناب، وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب پیاس لگی پہلے ماں کو لگی تو پھر اب بیٹے کو بھی پانی تو دینا ہے، اب کسی شیپ میں بھی دیا جائے۔ حاجرۃ کا عربی میں معنی ہوتا ہے گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم، یہ عربی میں معنی۔ آپ حاجرہ کہتے ہیں نا، تو حاجرۃ کا معنی ہوتا ہے گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر سے کنعان اور کنعان سے مکہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کو حاجرۃ پکارتے ہوں، لیکن اصل یہ ہیگار ہے۔ اب پانی جب ختم ہوا، آپ کی پیاس بھی بڑی، تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ، پانی تلاش کرو ارد گرد کہیں مل جائے۔ غلام ہوتے تھے اس دور میں۔ حضرت سیدہ شہزادی مصر مادر عرب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بندے کو بھیجا وہ واپس ہی نہیں آیا۔ اب آپ گئیں صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی طرف۔ آپ خود بچے کو اس جگہ لٹا کر جہاں آج بیر زمزم ہے، صفا مروہ کی طرف بڑھی۔ یہ دونوں پہاڑیاں تھیں۔ کعبہ کی جگہ اس وقت عمیق تھی، یہ ادھر پہاڑی ہیں، کعبہ اس طرح، بس سمجھ لیجئے یہ گہرا تھا، گہری جگہ پہ۔ آپ نے جب پانی تلاش کرنا ہوگا، آپ پہاڑی کے اوپر نہیں جائیں گے، میدان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ صحرا میں جو پانی ہوتا ہے وہ یوں جمع ہو جاتا ہے نیچے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر۔ تو آپ پہاڑی کے اوپر نہیں جائیں گے، نیچے جائیں گے۔ آپ اونچی جگہ پہ کب جائیں گے؟ آپ پہاڑی پہ اونچی جگہ پہ آپ تب جائیں گے جب آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صفا مروہ پہ بار بار جانا اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا،
یہ اس بات پہ دال ہے کہ آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر اور وہ آیا نہیں، آپ اسے بار بار دیکھ رہے ہیں. آپ کبھی صفا پہ جاتی، کبھی آپ مروہ پہ جاتی. اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اسماعیل علیہ السلام نہ تو اتنے بڑے تھے ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوڑ رہے ہوتے، اور نہ اتنے چھوٹے تھے ورنہ آپ اٹھا لیتی ان کو. تو 2 سال کے قریب آپ وہیں لٹا کر گئی. اور پھر اب آپ جب جاتے ہو صفا مروہ کی سعی کرتے ہو تو آہستہ چلتے چلتے ایک دم آپ تیز ہو جاتے ہو، پھر آپ آہستہ ہو جاتے ہو. یہ اصل میں سنت ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی. آپ جب دیکھتی کہ پانی کے لیے تو آپ اس وقت آہستہ ہوتی. آپ کو بچہ بھی اس جگہ سے نظر آ رہا ہوتا تو آپ آہستہ ہو جاتی. اور جہاں آپ کو بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں آپ تیز ہو چلنے لگ جاتی. اور آج قیامت تک مسلمانوں کے لیے سنت بن گئی ہے کہ آپ جب صفا مروہ پہ چل رہے ہوتے ہو بیچ میں تو اس وقت آپ آہستہ آہستہ ہوتے ہو اور بیچ میں آپ تیز ہو جاتے ہو، جہاں حضرت حاجرہ شہزادی مصر مادر عرب تیز ہوئی. آپ کو تو پانی نہیں چاہیے جناب، آپ کا بیٹا تو پیاسا نہیں بلک رہا، پھر کیوں ایسے تیز چل رہے ہو اور آہستہ چل رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، ایک نبی کی ماں کی اور ایک نبی کی بیوی کی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے رکھ دیا. اور یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہو گیا. اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، دارقطنی میں ہے، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے. جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے قدم لگے رب تعالیٰ نے کہا اس کو شاعر اللہ میں شامل کر لو. شاعر اللہ میں کسی چیز کا شامل ہو جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس جانور کے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو شاعر اللہ کی لسٹ میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پھر اس کی عزت کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور جو عزت کر رہا ہو اس کے لیے یہ ٹائٹل ہے کہ یہ دل کا متقی ہے. اب بھی کوئی میڈیا زدہ عورت کہے گی کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اس سنت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، کیونکہ بیچ میں صحابہ نے یہ کہا کہ یہاں اساف اور نائلہ کے بت تھے، اب نہیں دوڑیں گے یہاں. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا مروہ، دوڑو. آج بھی ان کے قدم کی برکت ہے. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سائی کی اصل وجہ حضرت حاجرہ کا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے. تو سن لیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی زندگی بچانے کے لیے کرتی ہیں، اتنے بڑے درجے ملتے ہیں. آپ نے 7 چکر لگائے تھے، صفا سے لے کے مروہ تک 1 چکر بنتا ہے، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا تک دوسرا چکر بن گیا. اس طرح 7 چکر آپ نے لگائے. آپ شدید گرمی کی وجہ سے تھک گئی، وہاں تو بڑی گرمی ہوتی ہے نا. یہ تو آج آپ کے لیے بن گئی نا چھتیں اور ایئر کنڈیشن، تب تو نہیں تھا نا. آپ جب کھڑی ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہنے لگے پریشان مت ہوں، جائیں اپنے بچے کے پاس جائیے، پانی کا انتظام ہو گیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ تیزی سے آئیں، آگے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ بھی ہلاتا ہے اور یوں ایڑیاں بھی زمین پہ مارتا ہے، تو بالکل ایڑی جہاں آپ کی لگتی تھی اسی جگہ سے پانی نکل رہا ہے. واہ کیا گھرانہ ہے. جد اعلیٰ نے 2 سال کی عمر میں ایڑی مار کر زمین پھاڑ دی، اور بیٹا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے صرف اشارہ کر کے چاند پھاڑ دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ جلدی جلدی منڈیر باندھنے لگی. منڈیر باندھنا سمجھتے ہیں؟ وہ ریت کو یوں یوں اوپر کرنا چھوٹا چھوٹا تاکہ پانی بند ہو جائے، پانی رک جائے. یہ پانی دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے. ساری دنیا سے بھی پانی ختم ہو جائے یہاں سے نہیں ہوگا. جی یہاں پانی ختم ہونے کا مطلب میٹھا پانی ختم ہونا، پینے والا، ساری دنیا سے پینے والا پانی ختم ہو جائے یہ نہیں ختم ہوگا. ایک بات. دوسری بات، طبرانی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم، زمین کی سطح پر سب سے بڑھیا پانی جو ہے وہ زمزم ہے. اس سے بڑھیا، حالانکہ سب پانیوں کا فارمولا ایک ہی H2O1، لیکن اس کے H2O1 کے اندر کمال ہے جناب. اور وہ کمال جبریل علیہ السلام کے پاؤں یا پر، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، حضرت حاجرہ کے ہاتھ، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی وجہ سے. اور یہ پانی صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ ہر کام پورا کرتا ہے. ابن ماجہ شریف سے ایک جملہ سن لیجئے سرکار کا، کیا ہے؟ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیا جائے. مطلب کیا؟ جس مقصد کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں. کچھ لوگ تو پانی پیتے ہوئے ایک سپ لیا
تو پھر دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ پڑھتے ہو نا. اس کے پینے سے پہلے بھی پڑھنا، میں کیوں پی رہا ہوں یہ پانی، یہ اس کا مطلب ہے. میری ماں ٹھیک ہو جائے میں اس لیے پی رہا ہوں، پینے لگا ہوں. میں پاس ہو جاؤں میں اس لیے پینے لگا ہوں. میری بیماری ٹھیک ہو جائے میں اس لیے پینے لگا ہوں. اس کے بعد پھر کھڑا ہو کے پیے. یہ ہے کہ پہلے سے نیت کریں کہ میں پانی کیوں پی رہا ہوں. سب کو حکم ہے، سب کو حکم ہے اس پانی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاؤ. باقی ہر ایک پانی کے لیے بیٹھ جاؤ، سختی سے حکم ہے. کوئی بیوریج سٹ ڈاؤن، بیٹھ کے پیو. زمزم آ گیا ہے، کھڑے ہو کے پیو. شرک تو نہیں ہوا کہیں کہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اب دل کیسے مائل ہوتا ہے؟ دل کئی طریقوں سے جانچ لیتا ہے. یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ قبیلہ جرہم کا قریب سے گزر ہوا. انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا، وہ پرندہ پانی کے قریب رکھا نا. یار ہم تو کئی بار یہاں سے گزرے، پانی تو ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ پرندہ کیوں پھر رہا ہے؟ دیکھو ذرا، وہ جا رہے تھے یوں اوپر سے، انہوں نے بھیجا نیچے دیکھو تو صحیح. نیچے دیکھا تو وہاں خیمہ نظر آیا. قریب آئے تو پانی جہاں دکھ رہا تھا وہاں پانی کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک عورت ہے. پوچھا آپ کون؟ حضرت حاجرہ نے بتایا میں مصر کی شہزادی، میرے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا بچہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے اسے یہاں چھوڑ کر گئے. سٹوری بنانے والوں دشمنی سے نہیں بنانی، ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس واقعے کو ذرا دیکھو. یہ قبیلہ جرہم جو ہے نا، یہ عمالقہ قوم کی شاخ ہے جناب صاحب. اور یہ عمالقہ قوم کہاں رہتی ہے؟ یہ اسرائیل جو ہے نا، فلسطین، یہ پوری پٹی جاتی ہے مصر تک. اس پٹی پوری کی یہ اس دور میں ان کی حکومت تھی، یہ ان کی ایک شاخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سارے علاقے والے جانتے تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھے ایک مسجد کے ایک حجرے میں ساری زندگی گزار دی، نہیں. بڑے امیر تھے، آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، آپ سے قبیلے والے ڈرتے تھے. اس کی ریزن کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو پکڑ کے لے گئی ایک قبیلے والے ایک قوم لے گئی، قبیلے والے لے گئے. آپ اپنے بندے لے کر گئے اور آپ نے جا کر ان سے جنگ کی اور چھڑایا ان کو. تب سے یہ سارے ڈرتے تھے وہاں کے لوگ، اور یہ جانتے تھے، ابراہیم کا نام جانتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام انشاءاللہ اگلی سٹوری میں انہی کا بیان کر رہا ہوں میں. جو ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا دب گئے جناب، ورنہ یہ تو پتہ بھی ہو کہ یہ فلاں گیا تو اس کے بچے کو پکڑ کے جا کے بیچ دیتے ہیں. دب گئے، ورنہ اکیلی عورت اور بچہ اٹھا کے لے جاتے. تو وہاں پورے لوگ تھے، یہ صرف یہ تنہا یہ نہیں تھے. اب کیا کہیں گے؟ ہم یہاں سکونت اختیار کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ تو پوری ہونی ہے. ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ ہم نے فرمایا ہاں رہو، دور ہٹ کے. یہ پانی کے قریب نہیں تم نے رہنا، کیونکہ اس وقت پانی ہی تھا، سب پانیوں پہ قبضہ، میٹھے پانی پہ قبضہ. اب جو جنگ ہوگی نا وہ میٹھے پانیوں کی وجہ سے ہی ہوگی جناب. قبیلہ جرہم کا آباد ہونا تھا، وہ بلد بن گیا. ایک محدود رقبے میں محدود جماعت رہنے لگی، بلد بن گیا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم ہو گئی پوری. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی، حضرت حاجرہ شہزادی مصر، ان کی زبان جو تھی وہ مصری تھی، اور جو قبیلہ جرہم تھا اس کی زبان عربی تھی. تو اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان کو اختیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں کم از کم ایک بار ضرور چکر لگا کے جاتے تھے. زائد بار بھی آتے تھے لیکن ایک بار ضرور آتے تھے. میں حیران ہو گیا ہوں، ایک مورخ نے لکھا کہ آپ چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو اس وقت پھر آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. اب اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ ہی غور کر لیجئے، میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ بھی یہی بیان کرتی. تو ہم جب تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، ہم یہی بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں یہی بیان کیا، یا شروع میں جتنی تقریریں کی وہ یہی، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کتابیں، ہمارا جہاں تک جائے گا علم تو ہم تو وہی بیان کریں گے. لیکن جب ہم نے جو آگے پڑھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو بات واضح ہوئی. تو بنی اسرائیل ایسی باتیں کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے مسلمان ایسی باتیں کریں تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس دفعہ میں نے اس واقعے کو بائبل میں، قرآن میں اور تاریخ میں بار بار پڑھا، اللہ سے مدد مانگی تو کئی جگہ سے اشارہ مل گیا. یہ ایک زبردست الہامی منصوبہ تھا جسے ابراہیم علیہ السلام بروئے کار لا رہے تھے. افسوس کتب نے ہمیں یوں سمجھایا اور دکھلایا جیسے ایک آدمی دو بیویوں کی لڑائی میں گر گیا اور ایک بیوی کے کہنے پر دوسری کو نکال دیا. سوال یہ ہے کہ نکالنا تھا تو کنعان سے نکالتے. بھائی کنعان سے تو جیروسلم بھی بہت دور تھا اس وقت. جیروسلم سے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر مبارک ہے، وہ بڑا علاقہ بڑا دور تھا، وہاں چھوڑ دیتے. چھوڑنا ہی تھا تو جا کے آگے جارڈن کے پل پہ چھوڑ دیتے. چلو چھوڑنا تھا تو مصر واپس چھوڑا تھا جہاں سے لے کر آئے تھے.
چھوڑنا تھا تو سیریا چھوڑ دیتے. اسے یہ ثابت ہے کہ نفرت کے لیے نکالا، تو نکالا تو اندہ بیت المحرم پہ جا کے کیوں چھوڑا؟ یہ پورا خاندان ایک قوم، ایک منصوبے کی تعمیر کر رہا، یہ پوری فیملی، پورا خاندان ایک منصوبے کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے دھڑا دھڑا. بڑے بیٹے کو بڑی جگہ لا بسایا، چھوٹے بیٹے کو چھوٹی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے کو اپنی شریعت جو ہے وہ سکھاتے. جن انبیاء کے والد جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو ڈبل فائدہ. ایک تو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور کبھی ان کے پاس پیغام جو ہے وہ اپنے والد کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے وحی آتی ہے. بڑی بات ہے یار. اسماعیل علیہ السلام ان انبیاء میں سے، ان رسولوں میں سے کہ والد کی طرف سے بھی آپ کے پاس وحی آ رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے تھے. جب کسی کی شادی ہو بھری جوانی میں اور 1 سال بعد پہلا بیٹا ہو، باپ کی محبت وارفتگی دیدنی ہوتی ہے. حالانکہ ابھی اس کو امید ہے کہ اور بچے بھی ہو جائیں گے. آپ خود سوچو یار، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا، دعائیں مانگے، وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام سے. آپ چومتے تھے، گودی میں اٹھاتے تھے، دم کرتے تھے. آپ بھاڑ میں گئی وہ سٹوری ہیں. آپ دم کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، کیونکہ نور محمد ہی ان کی پیشانی میں ہے. اب یہ دم والی جو ہے یہ سن لیجئے. اب تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگ اب اسی طرف ہی آ رہے ہیں. جب سے سعودی عرب نے چھوڑ دیا، وہابیزم کو چھوڑ دیا، اب سب لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ سچے رستے پہ شروع سے ہی تھے، دلیل سن لیجیے. بخاری شریف کتاب و حدیث الانبیاء میں ہے، کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کانا یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین دونوں کو تویز کرتے تھے، یعنی دم کرتے تھے. وہ یقول فرماتے تھے کہ ان اباکما، تم دونوں کے ابا، کانا یعوذ بہا، یہی کلمات پڑھ کر تویز کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق کو. ابراہیم علیہ السلام کو امام حسن حسین کا ابا کہا ہے. اب وہ کلمات کیا تھے آپ لوگ لکھ لیجئے، سن لیجئے. جن کے چھوٹے بچے ہیں، ڈر جاتے ہیں رات کو، یا اسکول آپ بھیجتے ہو تو بھیجنے سے پہلے، یا آپ کے بچے نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے یہ پڑھ کر اس کو پھونک مارنا ہے 3 دفعہ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ بخاری شریف میں یہی لکھا ہوا ہے، باقی اور جگہوں پہ کچھ اور الفاظ بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے، اور ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے؟ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا خیال رکھتے تھے اور کتنا پیار کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی یا 13 سال. ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. برکت کے لیے پہلے سورہ صافات کی آیت 102 سے 113 تک سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ذی الحج کو پہلی دفعہ خواب آیا. صبح سے لے کے شام تک سوچتے رہے, اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. رات سوئے پھر وہی خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ جان گئے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں, پہچاننے کا دن. خواب کنعان میں دیکھا, ایک ہی آپ کا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام. اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے. آپ مکہ آئے, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چل پڑے. آپ مینا پہنچے یا وہاں جہاں آج مقام ابراہیم ہے, تو اپنے بچے سے پوچھتے ہیں. اب پوچھا, جگہ پہ پہنچ گئے. میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ 13 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے انبیاء کی خواب سچی ہوتی. بیٹا آگے سے کچھ بولے نہیں. بولے ابا حضور آپ کو جس کا حکم ہے کر گزریے, رہی میری بات تو اللہ نے چاہا تو کوئی شکایت نہیں ہوگی. انشاءاللہ من الصابرین, مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے. تو پہاڑی پہ صرف 2 تھے, باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل. فلما اسلما وتلہ للجبین, اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے, وتلہ للجبین, دونوں نے رب کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیا خود کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری یہاں نہیں رکھی, اس کو حلق کہتے ہیں. آپ نے چھری گردن پہ رکھی ہے, کیونکہ جب پیشانی کے بل یوں لٹائیں گے تو پھر منہ اوپر تو نہیں ہوگا نا, تو پھر تو یہ چیز اوپر آئے گی. تو یہ یاد رکھیے, یہاں سے کٹ جائے تو آدمی کے بچنے کے چانسز ہیں. میری نظر کے سامنے ایک واقعہ ہے, وہ آج بھی عورت زندہ ہے, اس کی یہ رگیں کٹ گئی ایکسیڈنٹ میں, لیکن فوری امداد مل گئی اور یہ جوڑ دی گئی, ابھی وہ زندہ ہے. لیکن یہاں اگر چوٹ لگتی ہے تو یہ اتنا نازک ہے کمیونیکیشن کا سسٹم, آدمی زندہ بھی رہ جائے تو ساری زندگی کے لیے ختم ہی ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو آپ نے چھری یہاں چلائی, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, چھری اب یہاں چلائی. دونوں نے حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا. آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا وہ آپ کر رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں. آواز آئی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور ساتھ ہی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام بول رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا یہ میڈا ہے, اسے ذبح کیجیے. وفدیناہ بذبح عظیم, اسے ذبح کر دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ اسماعیل علیہ السلام نے بولا. دونوں کی نیت اتنی پختہ تھی, ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیت اتنی پختہ تھی کہ کوشش کو عمل قرار دے دیا. واہ. اور اسماعیل علیہ السلام کو ٹائٹل ملا ذبیح اللہ, یعنی مذبوح. اور یہ دلائل میں شروع میں دے آیا ہوں, اس کو ضرور یاد کرنا ہے آپ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مینڈے کا سر لے کر پھر واپس آئے. حضرت بی بی ہاجرہ کو پوری سٹوری جو ہے وہ سنا دی, اور وہ سر سینگ سمیت جو ہے وہ دے دیا. آپ کی نسل میں چلتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تھے تو آپ نے بھی اسے دیکھا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے کے بعد اور عزت بڑھ گئی قبیلہ جرہم میں. وقت گزرتا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. وقت گزرتا گیا, بکہ میں آبادی کم تھی, آبادی بڑھنے لگی. شہزادی مصر مادر عرب حضرت ہاجرہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگی. حضرت اسماعیل ابو الحجاز یہ جوانی کی طرف بڑھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا, علیم بیٹا جو ہے وہ عطا فرما دیا. اس کا ذکر بھی قربانی کے واقعے کے بعد ہے. دونوں جگہوں پہ ایک عظیم قوم جو ہے ان کا لیڈر پرورش پا رہا ہے.
اور دونوں کی تربیت کرنے والا ایک عظیم نبی ہے، وہ خود بھی نبی ہیں، دونوں طرف سے وحی لے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان اختیار کی، اور حصول خوراک کا دار و مدار اس دور میں شکار کے اوپر ہوتا تھا، اور آپ ماہر تیر انداز تھے، تیر بناتے بھی خود تھے اور نشانہ بڑا غضب کا تھا۔ اس واقعے سے، کعبہ کی تعمیر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بات کرنا کوئی مشکل ہی نہیں جناب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنعان میں اللہ کا گھر نہیں بنایا، مکہ میں بنایا اللہ کا پہلا گھر، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب جہاں اسماعیل رہتے ہیں وہاں ہمارا گھر بناؤ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26-22، بوّأنا لإبراہیم مکان البیت، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکان کی جگہ مقرر کر دی، اب تشریف لائے سیدھا مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر کو صحیح کر رہے ہیں، اب سیدھا وہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال، اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال۔ فاقہی سے تسامو ہوا ہے، جو اس نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور اسماعیل علیہ السلام 30 سال کے تھے۔ آپ نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا حکم ہوا ہے، آؤ تم میری مدد کرو۔ یہ اتنا خاص حکم تھا کہ قبیلہ جرہم کے افراد تھے، لوگ تھے، کسی کو شامل نہیں کیا۔ بعض حضرت بی بی ہاجرہ تھی، وہ کبھی کھانے کے لیے کچھ لاتی تھی تو بیٹھی رہتی تھی۔ اب کتنی جگہ پہ بنانا ہے؟ تو آواز آئی کہ ایک بادل آتا ہے، یہ بادل جس جگہ پہ سایہ کرے گا اور جہاں سایہ کرے گا اور جتنا سایہ کرے گا اتنا ہی گھر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، بادل آیا، بادل آ کے رکا، اس نے ایک جگہ پہ سایہ کیا، تو جہاں سایہ اور جتنا سایہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھے اور آپ نے اپنے تیر سے فوراً وہاں نشان لگا دیا، بادل چلا گیا۔ اب دونوں باپ بیٹا بنانے لگے۔ یہ چوتھی بار بن رہا ہے ان کے اس دور میں، چوتھی بار بن رہا ہے، ویسے یہ 11 دفعہ بنا ہے۔ فرشتوں نے بنایا پہلی مرتبہ، جیسے وہ قوم ویسے ہی انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اسے بنایا۔ آدم علیہ السلام ہر سال آتے تھے یہاں، شیس علیہ السلام نے بنایا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا، اب صرف بنیادیں تھیں۔ تو یہ چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے بنا رہے ہیں۔ 25 دن لگے اس کو بنانے میں، 9 گز بنایا انہوں نے، 2 دروازے بنائے بیچ میں۔ اب تو ایک ہے نا، 2 دروازے تھے بیچ میں۔ اسماعیل علیہ السلام جاتے پتھر لے کر آتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان پتھروں کو چنتے پھر۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جہاں تک ہاتھ کی پہنچ تھی وہاں تک تو آسانی تھا، اب جب ہاتھ سے بلندی بڑھ گئی تو اب پتھر کو رکھنا، جوڑنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹینر لوڈر کی طرح بنا دیا۔ جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے پتھر پکڑنا ہوتا تو وہ پتھر خود ہی نیچے ہو جاتا، آپ بھی نیچے ہو جاتے، پتھر لیتے۔ جب آپ نے بلندی پہ لگانا ہوتا وہ پتھر یوں بڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر جل شانہ، 9 گز لمبائی آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا۔ 2 دروازے بنائے، اور مین دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہوئے دائیں طرف آپ نے ایک تغار بنا دیا۔ آپ یوں سمجھو کہ جیسے آج کل آپ اپنی مساجد میں داخل ہوتے ہو تو آپ کو ڈونیشن باکس نظر آتا ہے نا، جس میں چندہ ڈالتے ہیں، بالکل اسی مقصد کے لیے آپ نے اس جگہ کو بنا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ گھر کیوں بنا رہے تھے؟ توحید کا عملی ثبوت دکھایا، اسے پاک رکھنا ہے ہر طرح کی پلیتی سے، نہ شرک ہو نہ ظاہری پلیتی وہاں ہو۔ یہاں طواف ہوگا، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو مسجد بنی ہے نا، اس مسجد کی تعمیر کے اندر مقصد کو بتا دیا، پلیتی کوئی نہ ہو، پاک رکھنا ہے، طواف ہوگا، اعتکاف ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ قیامت تک کوئی اب ایسا بندہ نہ آئے کہ جو اللہ کے گھر کے اندر کسی ایسے بندے کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دے کہ جس کے اندر شرک ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، وہ خود شروع ہو گئے تھے۔ تو سرکار کے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آدمی اپنا کام کر لیتا پھر بٹھا کے سمجھاتے تھے، وہ خود اس نے شروع کر لیا۔ اور ابتدائی احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات نہیں ہوتے، اس میں تدریجاً فرق آتا رہتا ہے۔ تو مسجد جب آپ بنا رہے ہو نا، اس کی بڑی ہی رحمتیں پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ دوران
تعمیر بھی، کنسٹرکشن بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور جب وہ بن گیا پھر بھی آپ نے دعائیں مانگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب گھر بنا لیا تو دو ہی تھے، باپ بیٹا. وَجَعَلْنَا مسلمین، ہم دونوں کو تابع فرمان بنا، اور ہماری ضروریت کے اندر امتن مسلمۃ لک. اب چونکہ یہ دونوں ہیں وہاں، اب یہ دعا انہی کے لیے، تو باپ بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ جماعت ہو، جو رہے 3 سے زائد بندے، وہ تیرے تابع فرمان ہوں. انہی کے اندر پھر ایک رسول بھیج دے. ربنا وبعث فیہم رسولا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129. ان میں ایک رسول بھیج دے. پھر وہ ایک ہی آیا اور وہ سب پہ چھایا. حضور اسی لیے فرمایا کرتے تھے میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں. جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کی منادی کرو. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا. دیکھو ابراہیم رہتے کنعان میں ہیں، گھر بنا رہے ہیں یہاں حجاز میں، مکہ میں، اور جب گھر بن گیا تو اللہ ان کو کہہ رہا کہ اب بولو، آؤ لوگو. یہ پہلا گھر ہے جناب، مسجد اقصی نہیں. آؤ. وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کر، دور دراز سے بھی آئیں گے تاکہ یہاں آئیں، دنیا کا بھی فائدہ لیں، مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، خیرات کریں، دل کا میل کچیل دور کریں، نظریں پوری کریں، قدیم گھر کا طواف کریں. آپ نے تو اعلان کر دیا، اللہ نے آواز سب تک پہنچا دی. مجھے ایک بات بتاؤ، جو نبی دوسروں کو اعلان کر رہا ہے اور اللہ انہی کو حکم دے رہا ہے، ابھی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو گویا کہ نبوت انہی کی چل رہی ہے. وہ اعلان کر رہے ہیں مکے میں کھڑے ہو کر آؤ اس گھر کی طرف. تو جو مکے میں کھڑے ہو کر دوسروں کو اعلان کر رہا ہے، قبیلہ جرہم والوں کو کہہ رہا ہے، قبائل یمانی کو کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو کنعان سے لے کے نہیں آئے گا؟ ضرور آئیں گے. تو آپ سورہ حج کی آیت 26 سے 29 پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہے. اسماعیل تو بھی چھوٹے ہیں، وہ ضرور اپنی فیملی کو مکہ لائے ہوں گے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف یہی اللہ کا گھر تھا، بیت المقدس، یہی صرف اللہ کا گھر تھا. بیت المقدس تو 40 سال بعد بنایا گیا. اِنَّهُ عَلَى بَيْتٍ وَدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. برکت اسے کہتے ہیں جہاں بیمار جائے شفا پائے. جی، جسے اللہ برکت والا کہے نا تو اس میں بیماریوں کی شفا ہوتی ہے. آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہو. 25 دن کے اندر خانہ کعبہ مکمل کر دیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ قربانی کا واقعہ پیش ہے، کچھ نے کہا اس سے پہلے قربانی کا واقعہ جو ہے وہ پیش ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کہاں کی اور آپ کے بچے کتنے تھے؟ مادر عرب شہزادی مصر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعمیر کعبہ کے بعد وصال ہو گیا اور آپ کو وہیں دفنا دیا گیا. بائبل میں تو لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی ایجپٹ سے ایک ایجپشن لڑکی جو ہے وہ منگوائی، اس سے شادی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن وہ بہت دور کی بات لگتی ہے. ہز مدر گاٹ اے وائف فار ہم فرام ایجپٹ. یہ بات کچھ دور کی لگتی ہے. ہماری کتب میں یوں ہے کہ آپ نے پہلی شادی مکہ میں ہی کی، یہ سردار کی بیٹی سے کی. اب وہ سردار کی بیٹی ہے، سرداری کا گھمنڈ تو دماغ میں ہے. نام ان کا تھا عمارہ بنت سعید. لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ دوسرے گھر اپنے ابا کی گڑیا بن کر نہیں آتی، وہ ایک علاقے کی جو 4 دیواری کے اندر ہے اس کی ملکہ بن کر آتی ہے. اس کے سر پہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے، خاوند کی عزت کو سنبھالنا ہے اور بچوں کو عزت دلانا ہے. ایک روز ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. گھر آئے، پہلے تو بہو نے نہ تو آپ کو بیٹھنے کا بولا اور نہ ہی کچھ کھانے کی پیشکش کی، الٹا خاوند کی شکایات شروع کر دی. آپ نے پوچھا بیٹی گزر بسر اچھی ہو جاتی؟ بولی نحن فی ضیق و شدت، بڑی تنگی میں ہم. وہ شکایت الیہ، شکایت کرے.
آپ نے فرمایا اچھا چلتا ہوں، میرا بیٹا آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میرا یہ پیغام دے دینا، اسے کہنا کہ غیر عتبۃ بابک، غیر عتبۃ بابک، یہ دروازے کی دہلیز کو چینج کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام داخل ہی ہوئے تھے تو بولے ابا کی خوشبو آ رہی ہے، آئے تھے؟ ہاں آئے تھے۔ کیا کہہ کے گئے؟ سلام کہا آپ کو اور کہا کہ غیر عتبۃ بابک، دروازے کی دہلیز کو چینج۔ آپ نے فوراً طلاق دے دی۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے۔ کیا بات ہے، نور محمدی منتقل ہونا ہے، معمولی بات نہیں ہے، تو برتن اس نور کے لیے کوئی اچھا تلاش کیا جائے گا۔ آپ نے دوسری شادی حارث بن مداد جرہمی کی بیٹی سے کی، نام ہی کیا خوبصورت، حنفاء، اللہ اکبر۔ اس نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ آپ خیمے میں داخل ہوئے، کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ وہ شکار پہ گئے ہوئے۔ جلدی جلدی سے بولی آپ تشریف لائیے۔ فرمانے لگے نہیں، میں سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، بس مجھے اتنا پتا ہو کہ اچھا نہیں، آپ نے اترنا نہیں، رکیے۔ پھر پانی لے کر آئیں، آگے پاؤں دھلائے اپنے ابا کے، اللہ اکبر، اللہ، سسر کے پاؤں دھلائے۔ ایسا عظیم سسر ہو تو بندہ تو بس گردن ہی کٹا دے، پاؤں دھلائے۔ تو یہ جب آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے نا، تو اگر آپ پاؤں اچھی طرح دھوئیں نا تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ وضو میں بڑی حکمتیں مسلمانوں۔ پاؤں دھلائے تو آپ تشریف نہیں رکھیں گے؟ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اچھا تو بتاؤ بیٹی کیسا گھر چلتا ہے؟ کہنے لگی نحن بخیر وسعۃ، سبحان اللہ، خیر ہی خیر ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا ساتھی۔ کیا کھاتے ہو؟ کہا جی گوشت۔ کیا پیتے ہو؟ پانی۔ ظاہر ہے پیتے تو سارے پانی، مطلب کہ میٹھا پانی ملتا ہے ہمیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی، پھر اللہم بارک لہم فی اللحم والماء۔ چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یار کیا سینس ہے یار، کہنے لگے ابا تشریف لائے تھے؟ ہاں آئے تھے۔ کچھ بولے میں؟ ہاں۔ یقرأ علیک السلام، انہوں نے کہا کہ سلام دینا میرے بیٹے کو۔ وَيَأْمُرُكَ أَن تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، اور کہا تھا کہ ان کو بولنا کہ یہ دروازے کی دہلیز جو ہے وہ یہ پکی رہے، اسے نہیں ہٹانا۔ کہنے لگے وہ تیری تعریف کر کے گئے۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں جناب، اللہ تعالیٰ نے ان سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اب ان کے سپیلنگ بھی مختلف ہیں، نام بھی مختلف ہیں، میں نے جو چنے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نابت، نبایت بھی، کیدار، ادبیل، مبشا یا مبسام، مسما یا مشما، دوما، مسا، ادد، جیتھور، نفیس، تیما، قیدامان یا قیداما، 12 بیٹے، سارے آگے قبیلوں کے سردار بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں، مہلیت اور بیسامت۔ حجاز مقدس کے عرب جو ہیں وہ آپ کے بیٹے نابت کی اور کیدار کی اولاد سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیدار کی اولاد سے، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کنعان جاتے تھے اور وہ یہاں آپ کے پاس آتے تھے، آگے رشتہ داریاں ان دونوں کی جو ہیں وہ بڑی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے یہ کہا تھا، عیسیٰ بھی جسے بولتے ہیں، کہ جاؤ جا کے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرو، تم کنعانی عورتوں کو چھوڑ دو۔ وہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ ہمارے یہاں جو نام ملتا ہے وہ ناسامہ ملتا ہے، لیکن میں یہاں حوالے کے لیے آپ کو جینیسس کا باب 28 اور نشان نمبر 8 پڑھنا چاہتا ہوں۔ So when Esau, son of Isaac, saw that the Canaanite women did not please his father Isaac, Esau went to Ishmael and took Mahalath, daughter of Abraham's son Ishmael, and sister Nebaioth to be his wife. وہ لوگ وہ آتے ہیں یہاں، یہ جاتے ہیں وہاں۔ تو اگر جو سٹوریاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وہ نکال دیا والدہ نے اور ان کو باہر پھینک دیا، کچے چھوڑ آئے اکیلے، کچھ بھی نہیں تھا نہ پینا، وہ سٹوری ہو تو کیا بچوں میں اتنی محبت ہوتی ہے؟ تو بائبل کا کہنا یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو نے اسماعیل علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے یہ کے بعد دیگرے جو ہے وہ شادی کی۔ تو یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کے تعلقات اچھے تھے، رسم و رواج ایک تھے، عقائد ایک تھے، رشتہ داریاں تھیں، آنا جانا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد مکہ میں رہی، قریشینی کیدار کی اولاد ہیں، اور بڑا بیٹا نیابت یا نبت یا نبایت نے اس جگہ کو پسند کیا جو آج مدینۃ المنورہ کے نام سے جانی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آ گیا۔ جینیسس اس کا باب نمبر 25 نشان نمبر 8 سے پڑھنا چاہوں گا۔ Then Ibrahim
and died at good old age, an old man and full of years. And he was gathered to his people. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre. اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نے اپنے والد گرامی کو میکپیلا کے کیو کے اندر میموری کے قریب جو ہے وہ دفنایا. یہ جو آپ کو اوپر تویز نظر آتا ہے نا، یہ اوپر تویز ہے، اصل قبر آپ کی نیچے ہے، غار ہے. وہ غار بھی نظر آتی ہے اگر آپ کبھی جائیں تو، مجھے دکھایا تھا ہمدان صاحب نے، نیچے ہے، اس کے اوپر ہے یہ سب کچھ. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیبرون میں موجود تھے جب آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر وقت وصال 175 سال ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اندازاً 89 ایئرز ہوگی، 89 سال. اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، بھائیوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے اور روابط تھے، رشتہ داریاں تھیں. بھلے اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہتے تھے مگر اسحاق علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ان کو، تبھی تو وہ آئے. پہلے اطلاع پہنچائی ہوگی، پہلے آئے ہوں گے تو دفنانے کے وقت قریب تھے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ آپ نے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح واضح رسول و نبی تھے. کیونکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 سنیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ رسول نبی تھے. قبیلہ جرہم قبائل یمانی کی طرف رسول تھے، 50 سال ان کو تبلیغ کی ہے. آپ کی شریعت میں کیا تھا؟ ختنہ، سرکمسیژن، استنجا، مسواک، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، براجم، یہ آپ کی شریعت میں تھا. اور خاص طور پر فرشتے نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ جب وضو کریں یا غسل کریں تو یہ براجم کو ضرور دھوئیں. یہ دیکھیے، یہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو گوشت جمع ہو جاتا ہے یہاں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ بڑھ جائے تو سوکھے رہ جائے، تو ان کو تر رکھو، میڈیکلی بھی فائدہ ہے. تو یہ براجم ہے، یہ جہاں جہاں بنتے ہیں نا آپ کے، یہ تو ان کو ذرا یوں کھول کے، جس طرح بھی کھولتے ہیں وہ پانی ضرور ڈالو اندر. تو یہ براجم کو دھونا، کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، شیطان کو کنک آزمانا، قربانی کرنا، نماز پڑھنا اور خیرات کرنا. زکوٰۃ بمانا خیرات کے. آپ بہترین انسان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے تعریف کی. سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں ان کو اخیار میں شامل کیا گیا. بہتر شے اخیار میں سے ہے، بہتر عمل اخیار میں سے، سب کو شامل ہے یہ خیر. اللہ تعالیٰ نے اخیار میں شامل کر کے ہمیں بتلایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمدہ خوبیوں کے مالک تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے. اللہ کے گھر کو خود صاف کرتے تھے، نظام ایسا بنا دیا تھا، انتظام ایسا کر دیا تھا، تبلیغ ایسی کرتے تھے، کوئی بت لا کے نہیں رکھ سکتا تھا، اور خانہ کعبہ صاف رہتا تھا، کوئی گندگی نہیں پھینکتا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آہدنا کا معنی معلوم ہے مفسرین نے کیا کیا؟ کہتے ہیں آہدنا کا معنی ہے کہ اللہ فرما رہا ہم نے حکم دیا میرے گھر کو شرک سے پاک رکھنا، ظاہری پلیتی سے پاک رکھنا. یہ سب اسماعیل علیہ السلام نے اس کا بہت خیال رکھا. قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والے. آپ بھی مساجد کو صاف کیا کرو. کبھی مسجد کے وضو خانے کو صاف کر کے دیکھو برکتیں کتنی ہوتی ہیں. بڑے بڑے اولیاء کی سیرت میں نے یہ پڑھا ہے، وہ مسجد کے غسل خانوں کو، مسجد کے وضو خانوں کو ہی صاف کرتے تھے. آپ وعدہ وفا تھے. اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں لکھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وعدہ اللہ سے کرے کیا یا وعدہ بندے سے کیا، وعدہ وفا تھے. ایک مرتبہ آپ نے ایک بندے سے یہ کہا میں کل یہاں آؤں گا تو تم سے بات کروں گا. آپ اسی وقت وہاں پہنچ گئے، لیکن وہ بندہ نہیں آیا، 24 گھنٹے وہیں کھڑے رہے. وہ بندہ جب اگلے دن وہاں دیکھا آپ کو کھڑے ہوئے تو بڑا شرمندہ ہوا. اپنے والد گرامی سے وعدہ کیا کہ آپ جب چھری چلائیں گے مجھے صابرین میں سے پائیں گے، پکا وعدہ. آپ حجاز کے رسول تھے، آپ نے خوب تبلیغ کی، اپنے اہل بیت کو بھی دین کی تبلیغ کی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اللہ اکبر. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ کے مقبول پسندیدہ ہو گئے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ان لفظوں کو ذرا دیکھا کریں. اپنی فیملی کو بھی کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، تم بھی خیرات کرو. آپ کے بچوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. یہ مسلسل اپنے چچا اسحاق سے رابطے میں رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد رہی، وہ وہاں کے پرنس ہوتے تھے، شہزادے ہوتے تھے.
حکومت آپ ہی کے قبضے میں ہوتی تھی، اور وہ بچے وہی دین ابراہیمی کو آگے چلاتے رہے۔ عمر بن لحی یہ ایک بندہ بیچ میں آیا جس نے پہلے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اس کے کردار کی وجہ سے، پھر کیا ہوا، یہ سیریا گیا، وہاں سے ایک بت اٹھا کے لے آیا، یہ آغاز تھا یہاں، بس پھر بت آتے گئے، منڈی لگتی گئی، بتوں کی منڈی لگ گئی یہاں۔ اس سے پہلے کوئی بت نہیں تھا یہاں، لیکن اس کے بعد بھی ایک جماعت ایسی رہی کہ جو بتوں سے نفرت کرتی۔ آخر پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے 571 میں، آپ نے پھر ان بتوں کو نکال دیا، باہر پھینک دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کا مزار کہاں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز سے ایک روایت آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، کہنے لگے یا اللہ پاک گرمی بڑی ہے، گرمی بڑی، ابھی بھی منصوبہ بن رہا ہے، سعودی عرب والے سوچ رہے ہیں کہ جہاں آپ طواف کرتے ہیں نا وہاں وہ درخت لگا دیں، یہ ایک منصوبہ بن رہا ہے۔ جیسے عرفات میں پہلے درخت نہیں ہوتے تھے تو وہاں بھی لگائے نا، فوار پڑتی ہے آپ پہ، درخت بھی لگا دی، تو یہ منصوبہ کعبہ جہاں آپ طواف کرتے ہیں وہاں بھی بن رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یا اللہ گرمی بڑی ہے، اللہ پاک نے فرمایا جہاں آپ مدفون ہوں گے وہاں میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا، قیامت تک ہوائیں آتی رہیں گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ بیمار ہوئے، آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، جتنے شہزادے تھے سب کو بلایا، بلا کے کہا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، کسے خدا مانو؟ سب نے کرا دیا، ہم آپ کے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس کا گھر بنایا ہے، دادا جو ہے اسی الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ فرمایا بیٹو پکے رہنا اس کے اوپر، یہ مجھے حکم ہے، یہ احکامات ہیں، اس پہ پکے رہنا۔ بچوں نے تو وعدہ وفائی کی، عمر بن لحی نے آ کے گند کیا، کعبہ کی تولیت کردار کو سونپی۔ مکہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وصال ہوا تو عمر 137 سال تھی، اور اس وقت آپ حوالہ میں تھے۔ یہ اب ایک نیا لفظ بیچ میں آ گیا، حوالہ میں تھے۔ میں سوچنے لگا یہ حوالہ کون سی جگہ بھائی؟ اب ظاہر ہے یہ بائبل کے ماہرین ہی بتائیں گے نا بھائی، نام تو ان کے ہاں ہے، تو میں تلاش کرنے لگا تو آپ بھی ہنسیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ریلیٹڈ مسلمانوں سے ہے نا ان میں کنفیوژن پیدا کر دو، جگہ کے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے، بھائی یہ جان نہ پائیں اور ہمیں ماننا نہ پڑے، ہمارے بندے بھی مخالف نہ ہو۔ تو ایک آئرش رومن کیتھولک ہینری، اس نے یہ کہا، کہنے لگا یہ زمبابوے میں ہے، تو یعنی اسماعیل علیہ السلام کا وصال زمبابوے میں ہوا۔ ایک تشریح یہ ہے کہ موجودہ بحرین کو حوالہ کہتے ہیں، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بحرین میں انتقال ہوا آپ کا۔ لیکن اسلامی تاریخ کی مستند مشہور روایات یہیں کہ آپ کا وصال خانہ کعبہ کے پاس ہی ہوا، مزاب کعبہ کے نیچے آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بنائی گئی، وہیں آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی مصر کی قبر حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے۔ تاریخ المکہ المکرمہ حوالہ سن لیجئے، جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ اس کا 67 ہے۔ حتیم کے اندر مزاب کعبہ کے نیچے ابو الحجاز سید اسماعیل علیہ السلام اور مادر عرب شہزادی مصر السیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک۔ تاریخ القویم جلد 100 صفحہ 47، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان 99 انبیاء کی قبر ہے۔ تاریخ المکہ المکرمہ جلد پہلی صفحہ 67، کعبہ شریف کے گرد 300 انبیاء کی قبر ہے، تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو دیکھیے جو چیز چھپ جائے اس کے احکامات اور ہوتے ہیں، جو چیز ظاہر ہو اس کے احکامات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ سب کے لیے نذرانہ الفاتحہ، خصوصی طور پر یہ مادر عرب شہزادی مصر جدہ مصطفیٰ السیدہ بی بی ہاجرہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی ہو ان کے لیے۔